چلیں جی شروع کرتے ہیں اس کو. حجاب قرب سے شروع کرتے ہیں. صفحہ نمبر 175 ہے. کتاب ہے کتاب الحجب جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ ہم نے شائع کی ہے. ہمارے ادارے کی کتاب ہے, ہم نے اس کو شائع کیا ہے اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. حجاب قرب. شیخ اکبر فرماتے ہیں حد درجہ قرب بھی ذات سے محجوب رکھتا ہے. حد درجہ قرب بھی ذات سے محجوب رکھتا ہے کیونکہ اس قرب میں نقش کی بقا کا مشاہدہ ہے, اور جس کا نقش باقی رہا تو اس نے مشاہدہ نہ کیا, اور جس نے مشاہدہ نہ کیا اس نے ذات کی معرفت بھی نہ پائی. جیسا کہ کہا جاتا ہے اس کا قرب اس کی ذات کے ادراک سے میری دوری کا باعث ہے, جبکہ اس پاک ذات کے سوا مجھے کیا مطلب. تو یہ بالکل چھوٹا سا حجاب ہے, 2 لائنیں ہیں. امتیاز صاحب آ گئے ہیں, سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. عمر فاروق صاحب سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. تو یہ حجاب قرب جو ہے یہ صرف 2 لائنیں ہیں, اور یہ اتنا مختصر سا حجاب ہے کہ شیخ نے اس میں کچھ بھی صرف ایک نقطہ بتایا ہے, اور اسی نقطے کے ارد گرد یہ پورا حجاب گھوم رہا ہے. اور وہ نقطہ کیا ہے کہ حد درجہ قرب بھی ذات سے محجوب رکھتا ہے کیونکہ اس قرب میں نقش کی بقا کا مشاہدہ ہے, اور جس کا نقش باقی رہا تو اس نے مشاہدہ نہ کیا. یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ذات کے قرب میں جاتے ہوئے کسی شخص کا نقش یا کسی شخص کا ہوش یا کسی شخص کی حیثیت وہ باقی ہے تو وہ مشاہدے میں فنا نہیں ہوا, اور جو شخص مشاہدے میں فنا ہی نہیں ہوا تو اس نے ذات کا مشاہدہ ہی نہیں کیا. تو یہاں پر شیخ اپنے 2 جو ہیں وہ چیزیں لے کر آئے ہیں. ایک قرب کو لے کے آئے ہیں اور دوسری ذات کے مشاہدے کو لے کے آئے ہیں. ذات سے مراد ظاہری بات ہے وہی ذات ہے جو ہم پہلے بھی بتاتے رہتے ہیں کہ جس کا مشاہدہ ممکن ہے. یہ وہ ذات نہیں ہے کہ جس کا مشاہدہ ممکن نہیں ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس حجاب میں شیخ نے 2 چیزیں بتائی ہیں. ایک ذات سے قرب اور دوسرا بقا, اس قرب میں بقا. یہ اگلی والی اٹھا کے لیا. تو جو شخص یا جس کا نقش باقی رہا تو اس نے مشاہدہ نہ کیا, اور جس نے مشاہدہ نہ کیا تو اسے ذات کی معرفت بھی نہ ملی. تو پھر آگے کسی شاعر کا ایک شعر لکھا ہے کہ اس کا قرب اس کی ذات کے ادراک سے میری دوری کا باعث ہے, کیونکہ قرب میں جب وہ فنا نہیں ہوتا اس کا بقا باقی رہتی ہے تو وہ اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتا. تو دوسری سینس میں کہہ رہا ہے کہ جب کہ اس پاک ذات کے سوا مجھے کیا مطلب, یعنی کہ میری تو تمنا یہی ہے کہ میں اس کا دیدار کروں. السلام علیکم. اچھا, یہ امتیاز احمد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں قرب ذات کا حجاب ہے, اس کی آسان تشریح بھی کر دیں. اصل میں قرب ذات کا حجاب نہیں ہے. حجاب وہ بقا ہے جو قرب میں اس شخص کو حاصل رہی. اگر وہ فنا ہو جاتا تو پھر کوئی حجاب نہیں تھا, یا اس کو مشاہدہ ہوتا تو مشاہدے میں فنا ہو جاتا. لیکن اس نے اپنے نقش کے بقا یعنی اپنی بقا کی حفاظت کی اور وہ فنا نہ ہوا. جب فنا نہ ہوا تو یہ فنا نہ ہونا اس کے اوپر حجاب آ گیا. تو یہ اس میں یہ نہیں ہے مراد کہ قرب ذات کا حجاب ہے. تو یہ اس کی تشریح اس طرح سے ہے چھوٹی سی. اور دوسری بات جو شاعر نے کہی ہے وہ بھی واضح ہے, کیونکہ شاعر بالکل سادہ الفاظ میں یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے تو مشاہدے سے غرض ہے. تو اگر مشاہدے سے غرض ہے تو پھر تو فنا ہونا ضروری ہے, تو پھر اپنی بقا کی جو ہے وہاں پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ شیخ بس یہ 2 لائنیں عربی میں لے کے آئے ہیں اور ایک شعر لے کے آئے ہیں. یہ حجاب قرب ہے. میرے خیال میں واضح ہے, اگر پھر بھی کسی شخص کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے اس حجاب کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی مل صاحب. نہیں, حجاب قرب آج پڑھ رہے ہیں. ہاں, یہ میں نے ایک دفعہ تو پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑے سے بتا بھی دیے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو. سہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں بقا رسم سے کیا مراد ہے؟ عربی متن میں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بقا رسم سے وہی مراد ہے نا کہ جس کا اپنی ذات اپنی حیثیت باقی رہی, فنا نہ ہوا. مطلب وہ جو مشاہدے میں فنا نہ, بقا سے مراد ہے ایک تو اس کو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بقا سے مراد نہ فنا سے یہ مراد ہے کہ وہ وہاں پر بالکل ہی
ختم ہو گیا. ختم ہو جائے گا. اور نا بقا سے یہ مراد ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر قائم رہے گا. یہ سارے احوال کی باتیں ہیں کہ اگر وہ مشاہدے میں اگر وہ اس کا دیدار کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے دیدار کے سوا تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو جائے گا یا اس کو ہوش نہیں رہے گا باقی چیزوں کا. اگر اس کو اپنا بھی ہوش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر دیدار میں مشاہدے میں فنا نہیں ہے. تو یہ مطلب باریکی کا نقطہ ہے. تو بقا اور رسم سے مراد یہی ہے کہ وہ اس کا دھیان کہیں اور بھی ہے, مشاہدے میں نہیں ہے. اگر دھیان مشاہدے میں ہوتا تو پھر کہیں اور نہ ہوتا, اور اس کا دھیان اپنی ذات میں بھی ہے. تو یہ بقا اور رسم ہے. محمد نصیر زندہ صاحب کہہ رہے ہیں بہت اعلیٰ, بہت شکریہ آپ کا. یعنی حجاب قربت ہے کہ جتنا نزدیک ہوگا وہ ایک حجاب بن جائے گا, جتنی بھی نزدیکی ہے. ایک عام ہیں نہیں, یہ نہیں ہے حجاب قربت. کیا چیز ہے یہ؟ تھوڑا سا میں نے تو پڑھا ہی نہیں نا, میں ابھی تو یہ آپ آئے نہ پڑھیں ذرا, آپ کے توسط سے لوگوں کو بھی پتہ چلے دوبارہ سے. ہاں, حجاب قرب حد درجہ قرب بھی ذات سے محجوب رکھتا ہے. حد درجہ قرب سے مراد کیا بنی کہ جتنا قرب قریبی کوئی کہتے ہیں نا, قربت سے جتنا قریب ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تیری شرک سے زیادہ نزدیک ہوں. اللہ تعالیٰ اگر ہماری شرک سے زیادہ نزدیک ہے اسی وجہ سے ہم اس کو دیکھ نہیں سک رہے, کیونکہ اس قرب میں نقش کی بقا کا مشاہدہ ہے, اور جس کا نقش باقی رہا تو اس نے مشاہدہ نہ کیا. ظاہر سی بات ہے اگر میں اگر اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں تو پھر ظاہر سی بات ہے اگر میں خود بھی موجود ہوں, میں کہوں کہ میرا اپنا ہوش, میں اپنے بھی ہوش میں ہوں اور میں ساتھ اس کو مشاہدہ بھی کر رہا ہوں, تو پھر پاسبل نہیں ہے. ایک چیز ہی رہے گی, یا دونوں چیزوں میں سے ایک رہے گی. یا تو پھر یہ ہے کہ تمہارا ہوش رہے گا تو پھر خالی تم ہوش میں ہی ہو, تم اس کا دیدار نہیں کر رہے. اگر تم اس کا دیدار کر رہے ہو تو پھر تم سمجھو کہ تمہیں اس چیز کا مطلب ادراک نہیں ہے کہ تم بھی موجود ہو. پھر تمہاری اپنی وہ جو حیثیت ہے وہ ختم ہے, اس سینس میں کہ تم اپنے آپ کو وہاں موجود نہیں پاؤ گے. وجود پہ پانے سے مراد یہ ہے نا کہ اس کو ہوش نہیں ہوگا, اس ہوش میں نہیں ہوگا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں. جس کا نقش باقی رہا تو اس نے مشاہدہ نہ کیا, اور جس نے مشاہدہ نہ کیا اسے ذات کی معرفت بھی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے جس نے مشاہدہ نہ کیا اس کی ذات کی معرفت تو ہو ہی نہیں سکتی. ذات کی معرفت تو چلے ہم یہ اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ذات کی معرفت جو ہے نا کہ وہ ایک ذات ہے, اس حد تک ہم اس ذات کی معرفت کر سکتے ہیں. ادروائز یہ کہا جائے کہ ذات کی معرفت سے مراد دیدار کی بات. ہاں, دیدار کی معرفت ہو سکتی ہے. ذات کو یہاں وہ ذات نہ سمجھا جائے. جیسا امتیاز احمد بھٹی صاحب کہہ رہی ہیں کہ کیا یہ فنا ہونا فنا فی شیخ ہونا ہے؟ یہ فنا ہونا فنا فی شیخ ہونا نہیں ہے جی. فنا کے بہت درجات ہیں. یہاں پر بات ہم مشاہدے میں فنا ہونے کی کر رہے ہیں, تو یہ شیخ کا ادھر ذکر نہیں ہے. یہ کسی کا بھی دیدار ہے, اس کے مشاہدہ ہے, یہ بیسیکلی تو ذات حق کا یا جو جس طرح سے اس کا دیدار ہے اس کے مشاہدے کی بات شیخ کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے اس کا قرب اس کی ذات کے ادراک سے میری دوری کا باعث ہے, جبکہ اس پاک ذات کے سوا مجھے کیا مطلب. مطلب یہ تو کسی کا شعر ہے. شعر مطلب شعر کی بھی بات ترجمانی اسی کی کر رہا ہے جو اوپر بات ہوئی ہے. ٹرو گائیڈ سلام کہہ رہے ہیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دے جی میں آگے پڑھوں گا. جی پڑھیں. اچھا, یہ حجاب قرب اگر کسی سے جی نصیر زندہ صاحب کہہ رہی ہیں کہ جب مذاکرہ کریں مجھے اطلاع کریں پلیز. آپ اس طرح کریں جناب, آپ ہمارا فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تو خود بخود ہی آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ جس ٹائم بھی ہم لائیو آیا کریں گے. سعید راجہ صاحب کہہ رہے ہیں بقا سے مراد اپنی صفات کو اللہ کی صفات میں فنا ہونے کے بعد فقط مخلوق کی خدمت کے لیے اللہ کی طرف سے باقی ہو جانا ہے. یہ سعید راجہ صاحب نے ایک کمنٹ کیا ہے بقا کے حوالے سے, تو یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں, نیچے لکھا ہوا. اگر کسی شخص کا, ویسے تو یہ بالکل سادہ سا ہے, 2 لائنیں, اس میں اتنی خاص بات تو ہے نہیں. فنا فی المشاہدہ کے حوالے سے یہ پورا ایک چھوٹا سا ہے. پھر بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لے. ابھی ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں, حجاب رجوع پہ. شیخ اکبر فرماتے ہیں رجوع بھی حجاب ہے کہ اس میں ذات سے جدائی ہے. رجوع سے مراد واپس لوٹنا, جب وہاں سے ملاقات کے لیے گیا تو اس کے بعد واپس لوٹ رہا ہے, کہ اس میں ذات سے جدائی ہے. جدائی یہ ظاہری بات ہے, واپس لوٹے گا تو جدائی ہے. اولیاء میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اس جدائی کا درد اٹھاتے ہیں, جیسے ابو یزید بستامی. جب آپ نے جدائی کا ایک ہی قدم اٹھایا تو بے ہوش ہو گئے. آواز آئی میرے محبوب کو میرے پاس واپس لے آؤ کہ وہ میری جدائی کی طاقت نہیں رکھتا. اس کا حاشیہ بھی پڑھتے ہیں. جب ایسے شخص کو لوٹنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو اس پر راستہ دشوار ہو جاتا ہے, لیکن جب اسے واپس اپنے حضور بلا لیا جائے تو اس پر راستہ آسان ہو جاتا ہے. جیسے کہ کہا گیا جب میں اپنے حبیب کی طرف گامزن ہوتا ہوں تو مجھے راستہ کم لگتا ہے, لیکن جب میں اس سے دور جا رہا ہوں تو یہ راستہ کاٹے نہیں کٹتا, یعنی کہ راستہ طویل لگتا ہے. آگے فرماتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس لوٹائے جانے پر درد و الم تو محسوس نہیں کرتے,
لیکن یہ بھی حجاب نہیں ہے. تو یہ بڑا آسان سا حجاب ہے، اس میں کچھ مشکل چیز تو ہے نہیں، صرف ایک حالت کا بیان ہے کہ جب اللہ حق تعالیٰ اپنے اولیاء میں سے کسی کو بھی اپنا قرب دے اور اس کے پاس اس کو جو بھی دینا ہے وہ دے، اور اس کے بعد کہے کہ جی اب آپ مخلوق میں جائیں اور مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے کچھ کام کریں، تو شیخ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتے، کہ وہ نہیں چاہتے کہ اتنے قرب کے بعد واپس مخلوق کی طرف آئیں. تو مثال شیخ نے حضرت ابو یزید بسطامی کی دی ہے کہ جب انہوں نے ایک ہی قدم اٹھایا تو بے ہوش ہو گئے، آواز آئی کہ میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ، وہ میری جدائی کی طاقت نہیں رکھتا. ذرا اس کا حاشیہ پڑھتے ہیں کہ شیخ نے حاشیے میں کیا لکھا ہے. 35 نمبر. اچھا، فتوحات مکیہ کے باب نمبر 19 میں شیخ فرماتے ہیں ایسے لوگ مستحلق فی الحق ہیں، یعنی کہ حق میں کھوئے ہوئے ہیں، ہر ٹائم وہ حق میں ہی گم رہتے ہیں. ان لوگوں کو حق کے سوا ان کا مطلب کوئی نہ ان کا کوئی ذہن ہے، نہ کسی طرف ان کی توجہ ہے. ہر وقت 24 گھنٹے جو بندہ حق میں فنا رہے، مستحلق رہے، حق میں کھویا رہے. لوگ تو فنا اس کو کہیں گے، لیکن مستحلق کا لفظ زیادہ بہتر ہے. حق سے جڑا رہے، دوسری سینس میں ہر وقت حق سے جڑا رہے، حق کی سوچ میں رہے، مطلب یعنی پوری ہر طرح سے وہ حق تعالیٰ کی اس میں کیا کہا، یعنی اس کی اپنی جو سوچ، اپنی سوچ کو، اپنی حرکات و سکنات کو ہر طرح سے وہ پوری طرح سے اس طرف متوجہ ہوگا، ہر وقت حق کی تو اس میں طرف متوجہ رہے. اور ایسے بہت کم ہوتے ہیں، جن میں سے ایک یہ شیخ ابو یزید بسطامی ہیں، جن کا شیخ اکبر نے بھی ذکر کیا. آگے فرماتے ہیں جب حق تعالیٰ نے ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو خلعت نیابت اڑائی اور فرمایا اب میری صفت پر میری مخلوق کے سامنے آؤ کہ جو تمہیں دیکھے وہ مجھے دیکھے، آپ کے پاس حق کی بات ماننے کے سوا کیا چارہ تھا؟ لہٰذا جب آپ نے اپنے رب سے اپنے نفس کی طرف ایک قدم ہی اٹھایا تو بے ہوش ہو گئے. آواز آئی میرے محبوب کو میرے حضور واپس لے آؤ، وہ میری جدائی کی طاقت نہیں رکھتا. چنانچہ آپ کو مقام استحلاق میں لوٹا دیا گیا. تو یہ ان کا واقعہ ہے کہ کس طرح سے کچھ تو ہیں وہ لوٹ آتے ہیں، لیکن وہ دوری کو برداشت کرتے ہیں، اس کو کہ یعنی اس کا جو اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ اگر ملاقات سے مراد مطلب جو اس کی قربت میں گیا، قرب کے بعد جب اس کو دوری وہ ملتی ہے دوری، تو وہ اس دوری سے کر محسوس کرتا ہے. تو لیکن جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو برداشت کر لیتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو نہیں برداشت کرتے. وہ یزید بسطامی ان میں سے ہیں جو برداشت نہیں کرتے تھے، ہر وقت اسی میں ہی متوجہ رہتے. لیکن وہ بڑے اعلیٰ مقام پہ ہے نا، مقام ہے. تو شیخ نے کہا کہ پھر ان کو اسی مقام میں لوٹا دیا گیا. تو یہاں پر صہیب خان صاحب کا ایک پچھلے کے والے سے سوال ہے، ہوش کا کھو جانا، نقش کا ختم ہونا ہے. آپ کے ذہن سے ختم ہونا ہے نقش کا. ہوش، آپ کسی چیز، ہوش سے مراد یہ ہے کہ آپ کی توجہ اس ایک چیز پہ مرکوز ہے نا، تو آپ کو آگے پیچھے کا تو نہیں پتا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، دائیں کیا ہو رہا ہے، بائیں کیا ہو رہا ہے، یا آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے، یا آپ خود کس طرح. تو جب تک جہاں پر آپ کا دماغ چل رہا ہے وہی بس آپ کا ہوش ہے. تو جب آپ کا ہوش حق میں ہے تو ہوش کھونے سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ آپ حق سے بھی ہوش کھو بیٹھے ہیں. مطلب لوگ سمجھیں گے کہ بالکل ہی بے ہوشی ہو گئے. ہوش سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ہوش حق میں ہے تو باقی چیزوں سے بے پرواہ ہے. اگر دنیا میں ہے تو پھر حق سے بے پرواہ ہے. آپ کی توجہ اس ایک نقطے کے اوپر ہے، باقی چیزوں سے بے پرواہ ہیں آپ. یہ نہ سمجھ لیں کہ بالکل بے ہوش ہو گئے. اچھا جی، یہ ٹرو گائیڈ نے بڑا زبردست کہا ہے، فکر حق میں خود کو مٹا دینا. ایسے لوگ جو مستحلق فی الحق ہیں، صحیح ہے. تو یہ آپ کا ترجمہ بھی اس میں کیا جا سکتا ہے مستحلق فی الحق کا، کہ فکر ہم نے لکھا ہے حق میں کھوئے ہوئے یا حق میں خود کو مٹا دینے والے لوگ. یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح شیخ اکبر ابھی حاشیہ چل رہا ہے، باب نمبر 45 میں فرماتے ہیں واصلین میں سے جن ہستیوں کو لوٹنے کا کہا جاتا ہے ان میں سے کچھ اپنی مرضی سے لوٹتے ہیں، جیسا کہ شیخ ابو مدین رحمۃ اللہ علیہ، اور کچھ بحالت مجبوری لوٹتے ہیں، جیسا کہ شیخ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ. آپ جیسے لوگ دوبارہ لوگوں میں آنا پسند نہیں کرتے، یعنی کہ ابو یزید بسطامی والے. تو ہر بندے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، اپنا مقام ہوتا ہے. تو کوئی شخص جو ہے وہ خوش دلی سے حق کی حکم کی پیروی کرتا ہے، اور کوئی شخص اس میں اس قدر مستحلق ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بس میں حق کی حضوری میں ہی رہوں. تو یہ ہر بندے کا اس میں اپنا مقام ہے. تو یہ حجاب رجوع تو بڑا آسان سا تھا. کسی بندے کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں، تو پھر اس کے بعد نیکسٹ حجاب کی طرف چلیں گے.
سوال آپ ہمیں کر سکتے ہیں کامنٹس کے ذریعے. آپ کچھ کہنا چاہیں ہمارے صاحب اس پہ؟ ٹھیک ہے، یہ تو بس سادہ بالکل ہی حجاب اتنا مشکل تو ہے نہیں. ہاں اس میں تو کچھ ہے. اس میں یہ ہے نا کہ وہ جیسے اصل میں دھیان کی جو بات کر رہے تھے نا، دھیان کی جہاں تک بات ہے کہ دھیان اگر اس کی طرف ہو، جیسے وہ ایک کسی بک میں نے شاید پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں ہے بک کیا تھی، کہ وہ کسی بندے کو نا کی تربیت کو کر رہے تھے، اس کا شیخ تھا، تو ان کے جو شیخ تھے، اس بندے کے شیخ نے کہا جی کہ یہ پیالہ لے کے جاؤ تم اور پورے بازار سے تم نے گھوم کے آنا ہے. پیالے کے اندر پانی ڈال دیا اور اسے کہا کہ یہ گرنا نہیں چاہیے پانی. تو وہ پورا بازار گھوم کے آیا، اور پانی کیونکہ لبالب بھرا ہوا تھا اس پیالے کے اندر، تو وہ سارا دھیان کیونکہ اس کو پیالے کے اندر تھا. جب وہ گھوم کے آیا تو انہوں نے کہا بتاؤ جی کہ اب تم نے بازار میں کیا کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں بازار میں کیا خاک دیکھتا، میرا سارا دھیان اس پیالے کے اندر تھا کہ پانی نہ کہیں گر جائے. تو یہی بات ہے یہاں پہ یہ جو بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے حجاب رجوع، کہ اس میں بھی یہی ہے کہ دھیان اس کی طرف اگر ہوگا تو باقی چیزوں سے تو بندہ بے پرواہ ہو جائے گا، اس کو کسی چیز کا نہیں پتہ ہوگا کہ آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے. دھیان پھر ایک نقطے کے اوپر مرکوز رہے گا. تو یہ بھی وہی ہے. لیکن یہ اصل میں ہم حجاب پڑھتے ہیں تو ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ یہ حجاب کس طرح رجوع، یہ رجوع حجاب کس طرح، اس کے حوالے سے بات. اب پہلے تو رجوع کے حوالے سے بات ہوگی نا. تو رجوع حجاب اس طرح ہے کیونکہ دوری ہو رہی ہے نا، یعنی ملنے کے بعد لوٹنا ہے نا. ہاں جب مل کے آ رہا ہے واپس تو وہ ایک پہلے جملے میں انہوں نے لکھ دیا کہ رجوع کی حجاب ہے کہ اس میں ذات سے جدائی ہے، بس کہ آپ جب اس سے دور جا رہے ہیں تو اس کا مطلب حجاب آ گیا، مطلب اس حیثیت میں حجاب ہے، رجوع حجاب ہے. تو لیکن آگے کہا کہ کچھ ایسے ہیں جو اس لوٹائے جانے پہ درد و الم تو محسوس نہیں کرتے، لیکن یہ بھی حجاب میں حجاب رہتا ہے، پھر بھی حجاب تو پھر بھی رہتا ہی ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں، کوئی سوال نہیں آیا. حجاب تقارب الاوصاف، اوصاف کا اوصاف سے قریب ہونا ایک قریبی حجاب ہے، کہ اس میں محبوب کے گھر کو دیکھنا ہے، چنانچہ اس کا اضطراب اور بے قراری بڑھ جاتی ہے. اوصاف کا اوصاف سے قریب ہونا مراد یہ ہے کہ محبوب کا محبوب سے قریب ہونا. اوصاف سے مراد یہ ہے چونکہ اسی کے اوصاف آپ نے بھی اپنائے ہوئے ہیں. تو یہ اب شعر تو آگے شیخ اکبر ایک عام سا شاعر کا لائیں گے، لیکن یہ بات زبردست ہے. عمران صاحب آئے ہیں، سلام دے رہے ہیں. وعلیکم السلام، اور دعا بھی دے رہے ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اوصاف کا اوصاف سے کے قریب ہونا ایک قریبی حجاب ہے، کہ اس میں محبوب کے گھر کو دیکھنا ہے. محبوب کے گھر کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ محبوب کے قرب میں بندہ پہنچ گیا، بہت نزدیک پہنچ گیا، تبھی گھر کو دیکھ رہا ہے نا. یعنی گھر کو دیکھ رہے ہیں لیکن محبوب کو نہیں دیکھ رہا. ہاں یعنی دیکھیں نا، جب آپ اس سے قریب ہوتے ہیں تو اضطراب اور بڑھ جاتا ہے کہ اب ملاقات کا وقت آ رہا ہے. چنانچہ اس کا اضطراب اور بے قراری بڑھ جاتی ہے. شاعر کہتا ہے شوق اس وقت اپنی انتہا پر ہوتا ہے جب محبوب کا گھر میرے پڑاؤ کے قریب ہوتا ہے. یعنی کہ جب میں اس کے گھر کے قریب ہوتا ہوں تو اس وقت مجھے اس سے ملنے کا شوق جو ہے اور اشتیاق وہ اس قدر بلند ہو جاتا ہے، اس طرح بڑھ جاتا ہے کہ انتہا پہ ہوتا ہے، انتہا پہ پہنچ جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں جی شیخ، وہ تیزی سے منزلیں کاٹتا ہے یہاں تک کہ اپنے شوق کی انتہا پر جا ٹھہرتا ہے. پھر اگر اسے اہمیت دی جائے تو یہ انتہا کسی اگلی منزل کی ابتدا بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہہ دو یا رب، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اس کا نہیں اچھا، اس میں اضطراب کا پہلو جو ہے میرے خیال میں وہ یہ حجاب کا پہلو جو ہے وہ یہ اضطراب اور جو بے قراری ہے نا، یہ اس کے لیے ایک حجاب، کیونکہ ابھی تک اس کی ملاقات تو نہیں ہوئی ہے، تو وہ بھی ابھی کیونکہ گھر کے قریب پہنچا. یہاں پہ دنیا کی بات ہی ہو رہی ہے نا، کہ دنیا کے اندر بندہ اس کو اس طرح سے نہ اس سے مل سکتا ہے، نہ کیونکہ وہ ایک بےقراری والی کیفیت تو رہتی ہی ہے. بندہ جیسے جتنا یہ تو کھارے پانی والی مثال ہے، ہم پیتے جائیں گے تو اور زیادہ پیاس محسوس ہوتی جائے گی، تو پھر ہم اس کے مزید اس کی طلب میں، اس کی کوشش میں جاتے رہیں گے. جیسے اینڈ پہ بھی آیا کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اچھا، یہ جس طرح مثال اس طرح بھی لے جا سکتی ہے، اگر کسی کوئی بندہ خانہ کعبہ کی زیارت کو چلا جائے اور کہے کہ جی میں حق تعالیٰ سے ملنے جا رہا ہوں، تو وہاں پر پہنچ کے بھی اس کی سمجھ لو کہ گھر تک ہی پہنچا، تو گھر والے تک پہنچنا تو پھر بھی ابھی باقی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ وہاں سے اس کو کچھ، یہاں تک شیخ نے کہا نا کہ تیزی سے منزلیں کاٹتا ہے یہاں تک اپنی شوق کی انتہا پر جا ٹھہرتا ہے. یعنی کہ جو وہاں تک بھی پہنچ گیا، کہ گھر تک تو پہنچ گیا، گھر سے مراد لازمی نہیں ہے کہ آپ وہی لیں، بس ایک مثال کے طور پہ ہے کہ انتہا پر، اپنے شوق کی انتہا پر پہنچ گیا. پھر اگر اسے اہمیت دی جائے کہ اگر حق تعالیٰ بھی چاہے کہ اس بندے کو وہ کچھ عطا کرے،
تو یہ انتہا کسی اگلی منزل کی ابتدا بن جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نواز دیتا ہے اور اس کو کچھ دے کے اگلی منزل کے سفر پہ چلا دیتا ہے کہ چل بھائی. وہ ہر منزل نئی منزل کا پتہ دیتی ہیں. وہاں پہ پہنچ گئے، یہ تو نہیں کہ وہاں پہ پہنچ گئے ہم نے کہا جی بس ہم پہنچ گئے، معاملہ ختم ہو گیا، پھر وہاں سے آگے ایک اور سفر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے آگے. تو اسی لیے شیخ نے پھر اس کے اینڈ پہ، اس حجاب کے اینڈ پہ یہ آیت لے کے آئے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یعنی یہ جو منزلیں ہیں یہ قائم رہیں، یہ چلتی رہیں، یہ نہ ہو کہ کسی ایک جگہ پہ وہ ٹھہر جائے. جس جگہ پہ وہ ٹھہر جاتا ہے تو پھر اس جگہ پہ بس جب تک آگے نہیں چلے گا تو اس کی وہ حجاب وقفہ والی سچویشن آ جائے گی. ہاں وہ اسی جگہ پہ وہ آ جاتا ہے. اچھا یہ حجاب تقارب الاوصاف تقریباً ہمارا ختم ہو گیا ہے اور بالکل سادہ سا ہے. اس کے حوالے سے اگر کوئی ہے کسی کا سوال تو وہ کر سکتا ہے. یہ حجاب کیسے، اس کو ڈیفائن نہیں کیا نا، پھر ابھی کر رہے تھے ہم لوگ تو اذان اسٹارٹ ہو گئی. حجاب کیسے؟ ہاں حجاب یہی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ شوق ہے اور اس کی ظاہری بات ہے گھر تک پہنچا ہے، ابھی آگے تو پہنچا نہیں ہے. یعنی گھر تک دوسری سینس میں یہ ہے نا کہ ہم دنیا کے اندر اس تک نہیں پہنچ سکتے، یہ ایک حجاب ہے. یعنی جتنا ہمارا شوق جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک حجاب بن گیا ہے. شوق تو حجاب نہیں بن گیا، لیکن شوق کا مطلب یہی ہے کہ آپ جب تک شوق ہے آپ موجود بھی ہیں تو شوق ہے. وہی نا، اسی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں حجاب الشوق، وہی نا حجاب شوق ہی سمجھو، اسی کی آگے کنٹینیوٹی ہے. یہ تذکرۃ الاولیاء میں اس مقام پر کہا ہے، ابو یزید فرماتے ہیں اس نے کرامت کا تاج میرے سر پہ رکھا ہے. ٹھیک ہے جناب، صہیب خان صاحب نے یہ کمنٹ کیا ہے، تذکرۃ الاولیاء کتاب سے ہم نے پڑھ لیا. اگر اس حجاب کے حوالے سے کسی بندے کا کوئی سوال ہے تو اس کو کر لے، ہم اس کو نیکسٹ، نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں نیکسٹ حجاب پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں، وہ میرے خیال میں سوال آئے گا تو ہم دیکھیں گے. فی الحال ہم اس کو آگے چلتے ہیں. حجاب خط و کتابت مراسلہ قربت سے حجاب ہے، یعنی کہ خط و کتابت لکھنا، خط لکھنا. قربت سے بات ہے، دور ہے تو تبھی خط بندہ لکھ رہا ہے، پاس ہو تو پھر خط تو نہیں لکھے. خط لکھا ہی دور والے کو جاتا ہے، قریب والے کو خط لکھا ہی نہیں جاتا. یعنی قریب سے مراد بہت قریب ہو. اور یہ مردوں سے مخصوص محبت کا باب ہے. اچھا یہ بھی شیخ نے لکھا ہے کہ مرد زیادہ تر خط لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی محبوب سے خط و کتابت اس بات کی دلیل ہے کہ محبوب تجھ سے دور ہے. اگر وہ تیرے قریب ہوتا تو اسے خط کیوں کر لکھتا. آگے فرماتے ہیں محبوب کی بے رخی کی وجہ عداوت نہیں، کیونکہ یہ محبت کے منافی ہے. اب یہ اس محبوب کی بات ہو رہی ہے کہ جو خود محب بھی ہے، یعنی کہ وہ محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے. اس کی بے رخی کی وجہ عداوت نہیں. عداوت سے مراد کیا کہیں گے اس کو؟ بے مروتی کے یا بے محبتی کے، محبت کا نہ ہونا کیا نا. بے رخی کا مطلب یہی ہے نا کہ اس طرح عداوت کا مطلب آپ یہی سمجھیں کہ وہ دشمنی نہیں ہے، محبت سے دوری نہیں ہے. اس کو دشمنی میں نہیں، دشمنی تو نہیں ہے، محبت دعوت یہ ہے نا، اس نے اس کے ساتھ دعوت رکھی ہے. دعوت کا مطلب ہے دل میں بغض رکھا ہوا ہے، وہ کینہ شینہ رکھا ہوا ہے. ہاں یہ بھی سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے، محبوب کی بے رخی کی وجہ عداوت نہیں، کیونکہ یہ محبت کے منافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا اور نہ تجھ سے ناراض ہوا. ما ودعک ربک وما قلی، کہ تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا اور نہ تجھ سے ناراض ہوا. لیکن اس بے رخی میں بھی ایک التفات طلبی التفات طلبی کا ایک پہلو ہے جس میں ایک لذت ہے، جیسا کہ کہا گیا. اب یہاں پر شیخ نے کوئی عربی کا کسی کا شعر نقل کیا ہے، اگر محبت میں روٹھنا اور منانا نہ ہو تو پھر پیار بھرے خط لکھنے کا کیا مزہ. تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عداوت یا بے رخی محبوب کی طرف سے ظاہر ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، کوئی وجہ ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر تو محبت نہ رہی. وہی نا، جیسے کہتے ہیں کہ پیار محبت میں اگر لڑائی جھگڑا نہ ہو تو اس میں محبت اور روٹھنا اور منانا نہ ہو تو پھر وہ محبت تو نہ ہوئی. پھر تو وہ ایک سمپلی بالکل ایک مطلب اس میں کوئی چاند نہیں رہے گا نا. چاند تبھی رہے گا جب لڑائی ہوگی، پھر منایا جائے گا، پھر اس طرح سے چاند پیدا ہوگا اس کے اندر. سعید راجہ صاحب کہہ رہے ہیں بے رخی کا مطلب ادائیں ہیں. ہاں یہ راجہ صاحب چونکہ پرانے بندے ہیں 50+ ہیں تو میرے خیال میں ان کو پتہ ہے، اداؤں کا زیادہ پتہ ہے راجہ صاحب. یہ اس دور کے ہیں کہ جب یہ چیزیں ساری بالکل عام تھی. بالکل صحیح بات. اس وقت تو خط و کتابت بھی چلتی تھی، کیونکہ پہلے تو موبائل تھا نہیں، تو اس دور میں تو. آگے فرما رہی ہیں پیار بڑھانے کے لیے بے رخی کا برتاؤ کیا جاتا ہے، قدر بڑھانے کے لیے. پیار تو نہیں، قدر، اپنی قدر میں اضافے کے لیے جو ہے محب یا محبوب، یعنی نخرہ جس کو بولتے ہیں نا، نخرہ، یہ نخرے کی بات ہے یہ. اچھا جی، آگے فرماتے ہیں چونکہ محبت متضاد احکام کا مجموعہ ہے،
تو اس میں لذت اور درد دو مختلف رخوں سے آتے ہیں، اور یہ دونوں رخ ہی محبت کا تقاضا ہیں۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے، محبت میں مٹھاس بھی ہے اور کڑواہٹ بھی، محبت میں چین بھی ہے اور بے چینی بھی۔ اچھا جناب، یہ حجاب خط و کتابت بھی ختم ہو گیا، بالکل ایک جملہ ہی اس میں ہے بس، وہ پہلے جملے میں انہوں نے بتا دیا کہ کیوں ہے، باقی پھر انہوں نے تھوڑا سا آپ کو چھیڑا ہے ان لوگوں کو کہ کس طرح سے ہے، وہ گرماہٹ پیدا کی ہے، بلکہ اس میں تھوڑا سا ایک چام پیدا کیا چام پیدا کیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ حق تعالیٰ کی محبت میں اگر کوئی تھوڑی بے رخی آ جائے تو اسے چھوڑ دیا ہے۔ تو اپنی محبت کو قائم رکھیں، اور جس طرح آپ مجازی محبت میں بے رخی کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں تو اسی طرح ہی اس میں بھی ہے۔ اچھا جی، آگے تو گائیڈ لکھ رہے ہیں، الحمدللہ اس میں بہت بڑی حکمت ہے، کیونکہ یہ چیز ہی بہت قیمتی ہے۔ جی بالکل۔ اور عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی موسٹ بیوٹیفل کامنٹس، اور سعید شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تو گلا کیا ہو گیا؟ چپ رہے، کانٹا سا بیچ میں کھانسی آ جاتی ہے بار بار، دوائی لے لیں۔ اچھا، یہ حجاب خط و کتابت تھا، مراسلہ، یہ قربت سے حجاب تھا، باقی یہ ایک جملے میں، پہلے جملے میں شیخ نے لکھ دیے، باقی پھر آگے تھوڑی سی آپ کا شوق دلایا کہ محبوب سے آپ بھی اس طرح یہ ایک نقطہ بتایا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اگر کسی شخص کا کوئی سوال ہے تو کر لے، ویسے تو اس میں کچھ ہے نہیں، بہت آسان سا ہے۔ یہ بات ہے جب محبوب کی جو اس کی جو چاہت اور اس کی جو تمنا ہے اس کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے بندہ، تو محبوب ناراض ہو جاتا ہے، پھر وہی محبوب کو پھر منانے کے لیے بندہ تگ و دو کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے۔ اب یہی ہے دنیا کے اندر بھی، بندے سے کوئی اس طرح کی کوئی نافرمانی سرزد ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف بندہ کو بات کر لیتا ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں کیا کرتا ہے، اس کے خلاف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پھر معافی طلب کرتا ہے، اس سے توبہ استغفار کرتا ہے، اس کے جو محبوب کام ہے اس کے اوپر توجہ دیتا ہے، وہ کام کرتا ہے، دوبارہ سے مطلب منانے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ بھی ختم ہو گیا، حجاب تلوین پہ چلتے ہیں۔ یہ کتاب اب ہوگی پوری، اب اپنی پرانی کتاب پہ آتے ہیں جو کہ ہماری اوریجنل کتاب ہے۔ اس پیجز کا مسئلہ ہے، ہاں اس میں پیجز کا مسئلہ ہے۔ حجاب تلوین، پہلے تو سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تلوین کا حاشیہ کہ تلوین سے مراد کیا ہے۔ یہ شیخ اکبر کی اصطلاح ہے تلوین، تو اس کو اسی وجہ سے اس کا تلوین اور تلوین وہ نہیں، اسی وجہ سے اس کا ترجمہ نہیں کیا، کیونکہ اگر اس کا ترجمہ کر دیا جاتا تو پھر وہ بات سمجھ نہیں آنی تھی۔ ابھی تلوین کا پہلے حاشیہ پڑھتے ہیں، 36 نمبر۔ شیخ اکبر فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں، تلوین کسی بندے کا مختلف احوال میں منتقل ہوتے رہنا ہے۔ اکثر لوگوں کے نزدیک یہ ایک ناقص مقام ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ تمام مقامات سے کامل ہے، کیونکہ یہ انسان سے مطلوب چیز سے مشابہ ہے۔ تو تلوین سے مراد یہ ہے کہ بندہ مختلف احوال میں منتقل ہوتا رہے، ایک جگہ پہ ٹھہر نہ جائے، کسی ایک حالت میں ٹھہر نہ جائے۔ تو جو بندہ مختلف احوال میں منتقل ہوتا رہتا ہے، مختلف حالتوں میں، تو شیخ کے نزدیک وہ کامل لوگوں میں سے۔ احوال سے کیا مراد ہے؟ احوال تو مختلف طریقت میں آتے ہیں نا، طریقت کے احوال ہیں، جو بھی احوال آپ نے آپ صفات کے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ بندہ بندے کے اوپر مختلف احوال ہوتے ہیں، کسی وقت مختلف سے اس کی کیفیات ہوتی ہیں، جیسے کبھی وہ قہار بن جاتا ہے، کبھی وہ غفور بنا ہوتا ہے، کبھی مطلب مختلف قسم کے احوال اس کے اوپر رہتے ہیں، ان کی وہ بات ہو رہی ہے یا کوئی کچھ اور اس کے علاوہ؟ طریقت کے احوال جو ہیں وہ شیخ نے پوری فتوحات مکیہ میں پورا ذکر کیا ان کے چند، تو ان احوال میں سے مطلب جو بھی آپ کے اوپر کیفیات آ رہی ہیں، تو آپ کسی ایک ہی کیفیت پہ پکے نہ رہ جاؤ۔ اگر آپ کسی ایک کیفیت پہ آ کے بیٹھ گئے ہو اور ادھر سے نہ آگے نہ بائیں نہ دائیں، تو سمجھو کہ آپ ایک جگہ پہ رکے ہوئے ہو۔ تو جو ایسا بندہ رکا ہوا ہے وہ شیخ کے ظاہری بات ہے وہ تو کسی کے نزدیک بھی کامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی تو کیفیت رکی ہوئی ہے نا۔ ہاں، تو یہ جو تلوین والا بندہ ہے، یہ اس کے احوال چینج ہو رہے ہیں، بس سادہ لفظوں میں یہ ہے۔ یعنی احوال چینج ہونے سے مراد یہ ہے نا، صرف یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے نا کہ جو صفات اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، مختلف قسم کی صفات والے جو کیفیات ہیں اس کے اوپر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی منازل ہیں جو مختلف منازل طے کرتا ہے، تو وہ ایک کیفیت ہی ہوتی ہے نا، ایک منزل کے اندر اس کے اوپر ایک کیفیت ہے، مختلف ہے نا، ایک مقامات ہوتے ہیں، ایک احوال ہوتے ہیں۔ یہاں پر صرف احوال کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، مقامات کے حوالے سے نہیں کی جا رہی۔ اچھا، یہ اس کا آگے پڑھتے ہیں۔ نہیں پھر احوال والی تو پھر وہ صفات والی بات اس کے اندر فٹ بیٹھتی ہے۔
نہیں، صفات تو اور چیزیں ہیں نا، صفت اور چیز ہوتی ہے، حالت تو ایک کیفیت ہے، کوئی حال تیرے پہ کوئی کیفیت آ گئی، کیفیت بہتر اس کا، کیفیت زیادہ بہتر ہے میرا خیال اس سے. کیفیت تو بہتر ہے. جیسے اگر وہ اسی حال میں رہا جیسے کہ فنا فی اللہ، وہ گھروں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس سے آگے بھی جانا ہے. ہاں جی، آپ کی بات صحیح ہے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کسی مشاہدے کی کیفیت میں چلا گیا تو اگر وہیں پر بیٹھا رہے گا تو پھر آگے نہیں جا سکتا، وہ ایک جگہ پہ رک جائے گا، تو گھر کو چھوڑ کے نکل جاتا ہے دوسری جگہ پہ. مطلب کچھ بھی کر لے گا، وہ اسی کیفیت میں اسی میں گم رہے گا. تو یہ انہوں نے کہا ہے. تو اس وجہ سے یہ شیخ نے کہا ہے کہ جو تو بندہ جس کا جو چینج ہوتا رہتا ہے، مطلب مختلف احوال میں منتقل ہوتا رہتا ہے، وہ شیخ کے نزدیک زیادہ کامل ہے. رنگ دینا، رنگنا، تصور سالے کے ایک حال سے دوسرے حال یا ایک وصف سے دوسرے حال یا ایک وصف سے دوسرے بالاتر وصف کی جانب ترقی کرتا رہتا ہے. جی بالکل، یہ انہوں نے اس کی اصطلاحاً جو ہے اس کی تعریف کر دی ہے سعید راجہ صاحب نے. تو یہ تمام لوگ پڑھ دیں، یہ تلوین کی جو ہے یہ تعریف ہے. اور نیچے انہوں نے لکھ دیا ہے کل یوم ہو فی شان، سہیب خان صاحب نے. نیچے بھی کچھ ہے نہیں، وہ اسی طرح ہے. اچھا جی، آگے اب حجاب تلوین کیا ہے؟ تلوین یعنی حال بدلنا یا بدل جانا، ثبوت یا رسوخ کا حجاب ہے. ثبوت کا مطلب ہے کہ ایک ہی ثابت ہو جانا، کسی کیفیت پہ بالکل رک جانا. ہاں بالکل ثابت ہو گیا، پھر اس سے آگے نہیں ہے، چینج نہیں ہو رہی. رسوخ کا بھی یہی مطلب ہے، کیونکہ تلوین کی وجہ سے کبھی ایک کیفیت ہوتی ہے تو کبھی اس کے الٹ دوسری. ایسا شخص خوشی اور غمی کے درمیان رہتا ہے، اور اس کی وجہ غرض ہے. جیسے کہ کہا گیا، ایک روز ہمارا ہے تو دوسرا روز ان کا ہے، ایک روز ہم خوشی مناتے ہیں تو دوسرے روز ہم غم اٹھاتے ہیں. تو شیخ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو اس طرح جس کے احوال چینج ہو رہے ہیں، خوشی غمی ہر طرح کی کیفیات آ رہی ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جو ایک ہی کیفیت میں. یہ تلوین پھر حجاب کیسے ہو گیا؟ رسوخ سے حجاب ہے نا، ثبوت سے کہ ایک جگہ پہ بیٹھا نہیں روکا نہیں ہے، بس چل رہا ہے تو کوئی جگہ حجاب ہے. ثبوت سے حجاب ہے، ہر چیز حق تعالیٰ سے حجاب نہیں ہے، ثبوت کی بات ہے، یہ ثبوت سے حجاب ہے. آگے ہم اس کا برا پڑھتے ہیں. حاشیہ نمبر 37 میں کیا لکھا ہے؟ تلوین رنگ یا حال بدلنا محدثات کی شان ہے. محدثات مطلب ممکنات، ممکنات مطلب مخلوقات. یہ ان کا کائنات کی صورتوں میں متنوع ہونا ہے. یہ صورتیں ہی تو عالم خلق میں حق کے آثار ہیں. اب شیخ نے اس کو بڑا اعلیٰ درجے پہ یہاں پر بیان کیا ہے کہ جو بھی مخلوق، جو بھی چیز اللہ نے تخلیق کی ہے تو وہ حال بدل رہی ہے اپنا، اور یہ کائنات کی صورتیں ہیں، یہ متنوع ہوتی ہیں. اپنی صورتیں بھی آپ بندہ دیکھیں تو متنوع ہے، پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، یعنی وہ کیا سے کیا ہوتا جاتا ہے. ہر روز وہ مطلب وہ کام میں لگا ہوا ہے، اور مختلف جیسے یہ کیا کہتے ہیں کہ ایٹم مالیکیول ٹوٹتے ہیں اب انسان کے جسم میں، وہ بھی تو ایک وہی پروسیس ہے نا. یہ بھی یہ صورتیں عالم میں ہر چیز بدل رہی ہے ہر وقت. وہ یہ صورتیں ہی تو عالم خلق میں حق کے آثار ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان صورتوں کے ذریعے اس کی پتہ چلتا ہے. تلوین تو خلق ایک جدید ہے جو ہر دم مزید ہے، اور تلوین ہی تمکین پر واضح دلیل ہے. تو یہ تلوین کے حوالے سے شیخ اکبر کا ایک موقف تھا. خوشی اور غمی کے حاشیے میں ہم نے پڑھا ہے. جو کائنات کے اندر بھی اسی طرح سے ہی ہے، جیسے کہ سورج نکلتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، پھر رات آ جاتی ہے، پھر یہ 4 موسم ہیں بدلتے رہتے ہیں. مطلب یعنی ہر ایک میں کچھ نہ کچھ مطلب چینجز ہوتی رہتی ہیں، تبدیلی چلتی رہتی ہے. اچھا جی، یہ اب سعید راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کیا اس کو فیض اور کشادگی کا نام بھی دیا جا سکتا ہے؟ کس کو جناب؟ اچھا، قبض اور کشادگی کا نام بھی دیا جا سکتا ہے. قبض تو ایک حالت ہے، بست بھی ایک حالت ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی کہا جا سکتا ہے. احوال کا تبدیل ہونا تلوین ہے. یہ بھی ایک حالت تھی، وہ بھی ایک حالت تھی. قبض سے مراد گھٹن ہے. جی ٹھیک ہے، قبض کا مطلب ہمیں پتہ ہے، باقی لوگ بھی سمجھ لیں. قبض سے مراد یہی ہے کہ آپ تنگی جس کو تنگی محسوس کرنا، یہی سیر فی اللہ ہے. سہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں ظاہری بات ہے، جب آپ جائیں گے تو تمام احوال کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. سر فی اللہ، سیر فی اللہ، سیر کوئی ایک حالت تو نہیں ہے، اس میں مختلف احوال جو ہیں وہ سب کے سب جو ہیں ان کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے کسی شخص کا کوئی سوال ہو تو کر لے. ویسے تو اتنا آسان ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے سوال کی. تلوین کے حوالے سے تو پھر ہم اس کو آگے ترک حضوری کی طرف نیکسٹ جاب پہ چلتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے 2-4 ہی رہ گئے ہیں جاب. آج مکا دیتے ہیں میرا نہیں ذرا زیادہ ہی زیادہ. تو نیکسٹ بیٹھک میں جو اتوار والی میں ہاں اتوار والی میں انشاءاللہ اس کو ختم کر دیں گے. شاید نہیں ہو جائیں گے بس 10 سے 20. اچھا جی، کیا کہہ رہی ہیں؟ جیسے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کوئی حساب
نے ہر کوئی حساب دیکھا، ورنہ انہیں شادی کی ضرورت نہیں تھی، ان کو ماشاءاللہ صحت سے پاک ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا شہوت سے پاک ہیں۔ شادی شہوت کے لیے نہیں کی جاتی جی، اصل میں آپ نے جی بھی کانسیپٹ بنا دیا، لیکن امت کو دکھانے کے لیے کی، ورنہ آپ کا کانسیپٹ جو ہے، آپ فصوص الحکم کا آخری باب پڑھیں تو اس میں فصل محمدی میں جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھیں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ جو عورتوں سے محبت ہے، شیخ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میری 3 چیزیں تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں میری محبوب کی گئی ہیں، اس میں سے ایک نماز ہے، ایک خوشبو ہے، اور تیسری عورت ہے۔ تو شہوت تو اس میں ذری بات ہے، اس کے بغیر تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ اور کانسیپٹ ہے ذرا، اور شیخ نے جو اصل کانسیپٹ ہے اس کی طرف اس کی توجہ دلائی، آپ نے کسی اور طرح سے اس کا بیان کر دیا، اس طرح سے نہیں ہے۔ وہ مقام بھی آتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے رشتے منقطع کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ذری بات ہے کہ بندہ جب چلتا ہے تو مختلف اس میں احوال آتے ہیں۔ تو یہ فصل محمدی بھی آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، اس کے میں کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا۔ اور ہے کوشچن کوئی؟ نیچے آگے چلیں۔ ہاں، کسی بندے کا سوال ہے تو بھی کر لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ نیکسٹ حجاب پہ چلتے ہیں۔ میرے خیال میں کسی کا نہیں ہوگا، آسان ہاں ہے۔ کیونکہ ایزی ہے۔ حجاب ترک حضوری، اب ترک حضوری بھی حجاب ہے، یعنی کہ اس کی محفل کو چھوڑنا، اس کے حکم کے بغیر اس کی حضوری کو چھوڑ کر شاہد میں خرق عادت کی طرف چلے جانا صریح محرومی اور گھاٹا ہے، کیونکہ ایسا شخص جب دوبارہ حضوری کی درخواست کرتا ہے تو اسے منع کر دیا جاتا ہے اور در سے اٹھا دیا جاتا ہے، پس وہ ہمیشہ اشک بار اور دل شکستہ ہی رہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، تو اپنے محبوب کو خود چھوڑ آیا اور پھر اس پر آنسو بہاتا ہے، تجھے کس شے نے فراق یار پہ مجبور کیا۔ ایک دوسرا شاعر کہتا ہے، پہلے تو اپنے محبوب کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور پھر اس پر زاروں قطار آنسو بہاتا ہے، اس کے فراق میں تو سکون کی نیند سوتا ہے، جبکہ عاشق تو اپنے محبوب کی جدائی میں بے قرار ہوتا ہے۔ تیرا نفس جھوٹ کہتا ہے، تو عاشقوں میں کہاں، تو ہجر کا شکوہ کرتا ہے، حالانکہ تو نے خود پر ظلم کیا۔ تو کیوں نہ رکا اور کیوں چل پڑا، حالانکہ تجھے دہکتے انگاروں اور تیز دھار تلواروں پر بھی رکنا چاہیے تھا۔ تو یہ حجاب ترک حضوری ہے، یہ بالکل سادہ صحیح ہے، اس میں بات تو ایک ہی ہے، باقی تو خیر شعر ہی ہیں۔ چھوڑ کے آنا ہاں، خود ہی۔ اگر اس کے حکم کے بغیر، اگر آپ اس کی حضوری میں تھے، اس نے آپ کو کوئی چیز عطا کی تو آپ نے کہا کہ چلو جا کے ذرا اس کو ٹرائی کرتے ہیں اب جا کے، اسی لیے تو کہا کہ اس کے حکم کے بغیر اس کی حضوری کو چھوڑ کر شاہد میں خرق عادت کی طرف چلے جانا، کرامت جس کو آپ کہتے ہیں، خرق عادت، اس کی طرف جو شخص چلا گیا تو یہ محرومی اور گھاٹے میں، کیونکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر ادب کا تقاضا یہی تھا کہ اس کے پاس ہی بیٹھا رہے جب تک کہ وہ حکم نہ کرے، کیونکہ اس نے حکم کرنا ہے، حضوری کوئی دائمی تو ہوتی نہیں ہے، لیکن اس شخص نے خود ہی جلدی کی، تو باقی تو خیر وہ اشعار ہیں کہ جو خود ہی چھوڑ کے آیا، خود ہی رونا شروع کر دیا دور بیٹھ کے۔ نہیں، جب دوبارہ جانے کی کہا نا تو اس نے کہا کہ نہیں اب نہیں، بس ہو گیا، تو پھر رونا شروع کیا نا، تو اس پر وہ پھر شاعر نے کہا کہ خود ہی چھوڑ کے آتا ہے، خود ہی آنسو پاتا ہے، تو بڑا یہ عجیب بندہ ہے۔ حجاب خود ہی پیدا کر لیا نا اس نے، ہاں، یہ اس نے خود ہی حجاب پیدا کیا نا اس نے۔ اچھا، یہ صہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں جیسے بلعام پتہ نہیں بن باورا، پتہ نہیں کون سے بندے کی آپ بات کر رہے ہیں، دنیا میں لگ گیا، دنیا میں تو پوری دنیا لگی ہوئی ہے، آپ نے کون سا بندہ ڈھونڈا ہے پتہ نہیں، ہمیں نہیں علم اس بندے کا۔ نہیں، یہ بندہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاص بندہ تھا جو دنیا میں لگ گیا، ویسے دنیا میں باقی سارے تو جو دنیا میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہیں، لیکن خیر جو ادھر پہنچا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، یہ اس کا صلہ ہے جو ذات پر مقامات کو ترجیح دے۔ اس نے ذات کچھ دوری چھوڑی نا، اس نے کہا کہ مجھے کو کرامت مل گئی ہے تو میں اب جا کے اپنا مقام شو کروں، اصل میں شعبہ بازی ہوگی نا، پھر وہ تھوڑی سی اپنا مقام شو کروں، اپنے مقام کے شو منٹ جو نہیں ہے اس کے چکر میں وہ بیچارہ نکل گیا۔ مقام تو اس کو ملا تھا، یہ نہیں ہے کہ مقام نہیں تھا، لیکن اس نے ذات کو مقام پر ترجیح دی، ذات پر مقام کو ترجیح دی۔ آگے فرماتے ہیں، جو لوہاروں اور فرشتوں کو برابر جانے، لوہاروں، ہاں، یعنی کہ وہ عام بندے اور اعلیٰ درجے میں فرق نہیں کر سکا نا، عام بندے میں، اور لوہار ایک عام سا بندہ ہی ہوتا ہے نا، اور فرشتہ جو اعلیٰ درجہ ہے تو اس میں فرق نہیں کر سکا۔ یہ کیفیت عام عارفین کو اپنی طرف بلاتی ہے، سو جو کوئی اس کی بات مان لے اس کی حالت ایسی ہی ہو جاتی ہے،
یعنی کہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ عام عارفین اگر اس کے قرب میں کہیں پہنچ جائیں اور ان کو کچھ عطا بھی ہو جائے تو وہ فوراً سے بھاگتے ہیں کہ ذرا پیچھے جا کے بتاؤں تھوڑا سا یہ وہ فوراً سے بھاگتے ہیں کہ جی پیچھے جا کے اپنے جو بھی ہیں ان کو کرامت تو دکھائیں کہ یار ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا. تو وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ اتنے بڑے حجاب میں آ گئے ہیں. فرماتے ہیں یہ کیفیت عام عارفین کو اپنی طرف بلاتی ہے، سو جو کوئی اس کی بات مان لے اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ پھر معجوب ہو جاتا ہے. لیکن جو اس کی بات نہیں مانتا تو وہی صاحب تمکین اور مقرب ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک عظیم حجاب اور دردناک عذاب ہے. تو یہ حجاب ترک حضوری تھا کہ اس کو حکم کے بغیر آپ نے اس کی حضوری کو چھوڑ کے آئے ہیں، تو اس میں کس طرح سے. اگر کسی شخص کا اس حوالے سے کوئی سوال ہے اس حجاب کے حوالے سے تو کر لیں، کیونکہ ہے تو بہت آسان صحیح، لیکن پھر بھی اگر کسی کا سوال ہے تو کر لیں. تو اس کے بعد اگلے حجاب پہ چلتے ہیں. میرے خیال میں کوئی نہیں ہوگا سوال میں، کام ایزی سے اتنے آسان حجابات ہیں کہ کسی شخص کے سوال بھی نہیں. شروع والے چلے تھے تھوڑے مشکل تھے لیکن اب آسان آ گئے ہیں. آگے جناب ہے حجاب ذکر نفس. یہ بھی بڑا زبردست ایک شیخ نے حجاب ذکر کیا. کہتے ہیں جس نے اپنا ذکر ایسے مقام میں کیا جو مقام محبت نہیں اور وہ محبت کا دعوے دار بھی ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے اور وہ معجوب ہے. ایسے مقام میں کیا جو مقام محبت نہیں. جس نے اپنا ذکر ایسے مقام میں کیا جو مقام محبت نہیں اور وہ محبت کا دعوے دار بھی ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے اور وہ معجوب ہے. عمران صاحب کہہ رہے ہیں ایسے تو صرف پیدائشی ولی اللہ ہی بچ سکتا ہے. نہیں جی، آپ تھوڑا سا ادب کا تقاضا کریں تو پیدائشی ہو. ہاں پیدائشی تو سارے ہی ہوتے ہیں جو ادھر پہنچتے ہیں، عام بندہ تو نہیں پہنچتا ادھر. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ آپ نے کس چیز کو اہمیت دینی ہے اور کس چیز کو اہمیت نہیں دینی. تو اگر آپ نے کرامتیں اس لیے حق کی ضروری اس لیے آپ نے لینی ہے کہ آپ نے مخلوق کو جا کے بعد میں شو کرنا ہے کہ میرے پاس تو یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، تو پھر آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. تو اگر ایسا نہیں کرنا تو پھر وہ اصل مقرب وہی ہے. اور شیخ نے یہی کہا ہے کہ عارفین میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں اسی چکر میں لگ جاتے ہیں اصل میں، کرامت والے چکر میں. اچھا یہ انہوں نے سہیب خان صاحب نے کوئی میسج کیا ہے پر اس کا کچھ لنک نہیں بن رہا، پتہ نہیں کیا کر دیا. حجاب ذکر نفس ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. جس نے اپنا ذکر ایسے مقام میں کیا جو مقام محبت نہیں اور وہ محبت کا دعوے دار بھی ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے اور وہ محجوب ہے. محجوب ہے یعنی حجاب میں ہے اس مقام سے، مقام محبت سے. شاعر کہتا ہے میں مامون، اب یہ مامون رشید جو نہیں، ہارون رشید کا بیٹا، اس کا شعر ہے. کہتا ہے میں مامون عزت والا بادشاہ ہوں اور یہ اور بات ہے کہ میں تیرے عشق میں سودائی ہوں. اب دیکھیں نا، شیخ نے کہا کہ ایک تو اپنے آپ کو بادشاہ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف اسے عاشق بھی کہہ رہا ہے. تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ عاشق کوئی نہیں ہے، یہ بادشاہی ہے. بادشاہی بھی قائم رکھی ہوئی ہے. ہاں بادشاہی بھی ساتھ، جس کی محبت میں بادشاہی بھی قائم ہے تو پھر وہ بادشاہ، وہ پھر بادشاہی ہے، وہ عاشق نہیں ہے. کہتا ہے میں مامون عزت والا بادشاہ ہوں، یہ اور بات ہے کہ تیرے عشق میں سودائی ہوں. کیا تو یہ چاہتی ہے کہ میں تیرے عشق میں مر جاؤں اور لوگ ایک رہنما کھو بیٹھیں. یہ صحیح ہے ویسے. تو اس سے خود ہی واضح ہو رہا ہے کہ اس نے بادشاہت کو زیادہ پریفرنس دی ہوئی ہے. پھر اوپر سے یہاں بادشاہت کو ہی پریفرنس دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ تم یہ چاہتی ہے کہ بادشاہ سے محروم ہو جائیں لوگ، تو بادشاہت پہ ہی زیادہ اس کا فوکس ہے. فوکس بادشاہت پہ ہے. عربی میں کہتا ہے جی ان المأمون والملک الہمام خلا انی بحبک مستحام اترضى ان اموت علیک وجدا فیبکی الناس لیس لهم امام. کہتا ہے کہ تو چاہتی ہے کہ میں مر جاؤں، کوئی امام ہی نہ رہے ان کا، کوئی بادشاہ ہی نہ رہے، تو مجھے مارنا چاہتی ہے. اچھا شیخ اکبر نے اس کے بارے میں آگے کیا لکھی ہے؟ اگر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی تعظیم کی جائے اور تو اپنے نفس اور اپنی تدبیر کی جائے اور تو اپنے نفس اور اپنی تدبیر کو خاطر میں نہ لائے تو کیسے تو اپنی عظمت بیان کر سکتا ہے؟ اب یہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ اب کسی اپنی کنیز کا عاشق تھا تو کنیز چونکہ لو لیول ہے تو یہ بادشاہ ہے تو یہ اپنی عظمتیں بیان کرے گا. شیخ کہہ رہے ہیں کہ محبت مقام محبت میں اگر ہے تو پھر اس کے اوپر تمام قوانین لاگو ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ چاہے جو بھی ہے، چاہے بادشاہ ہے چاہے فقیر ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. آگے فرماتے ہیں ایک مقولہ ہے اس محبت میں کوئی بھلائی نہیں جو عقل سے کی جائے
عاشق سے تو کہلوایا جاتا ہے وہ خود کب کچھ کہتا ہے. اور کہلوائے جانے سے مراد ہے کہ عاشق سے محبوب بھی اس کا کہتا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. عاشق خود تو کچھ نہیں کہتا, وہ تو بس اسی کے اشارے پہ چلتا ہے. تو یہ اچھا عاشق ہے کہ خود ہی کہہ رہا ہے میں بادشاہ ہوں, ذرا احتیاط کرنا, نام سے محروم نہ ہو جانا. ہاں نہیں, دوسرے اگلے شعر میں یہ بھی کہا ہوگا ذرا احتیاط کرنا, یہ نہ ہوا میں آپ کو ٹانگ دوں. یہ تو ایک شعر ہے نا. عاشق تو اسی کا اسیر ہوتا ہے جو اس سے کہلواتا ہے, یہ محبوب کی محبت کا غلام ہوتا ہے, ایسی حالت میں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ذکر کرے. تو خیر دنیاوی طور پہ تو میرے خیال میں اس طرح سے ہو سکتا ہے, حق کے سامنے جا کے تو کوئی اپنا ذکر نہیں کرے گا, وہاں تو وہ ایسے بادشاہ ہے, وہاں پہ تو ہوش ہی نہیں رہتی اس کے سامنے پہ جا کے. ویسے بندہ کا دھیان ہے, اب کسی دنیا کے اندر دیکھا جائے کسی ایسے بندے کے پاس جس کا آپ کے اوپر روب اور دبدبا ہے, وہاں پہ جا کے تو کوئی سوال اور کچھ بات یاد نہیں رہتی اس کے سامنے جا کے, تو وہ تو پھر سب کا وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. میرے خیال میں یہ ذرا دنیاوی عاشقوں کے والے سے یہ لکھا ہے کہ جی یہ کس قسم کا ایک عاشق تھا, اس کے بھی اشعار ہیں. تو یہ حجاب ذکر نفس میں, یعنی اپنے نفس اپنا ہی ذکر کری جا رہا ہے, اپنی بادشاہت کا ہی ذکر کری جا رہا ہے, یہ اس کے لیے حجاب ہے. تو وہ محبت کے مقام میں نہیں ہے اس طرح سے. زبانی کلامی تو کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں ہے. نہیں, زبانی کلامی تو وہ پھر زبانی کلامی ہے, وہ زبانی کلامی ہے نا صرف. اگر کسی شخص کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں. ایسے لوگوں کے پاس تو روحانی پاور ہوتی ہے, لیکن یہ بھی اس کے لیے حجاب ہوتی ہے جو اور دوسری طرف سے اللہ پاک کی آزمائش. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو آپ کو دی جاتی ہے وہ بھی ایک آزمائش کے طور پہ دی جاتی ہے, تاکہ وہ دیکھے کہ اس کا کرتا کیا ہے. یہ آپ کے پاس دیکھیں بات تو تب ہے نا, آپ کے پاس ایک طاقت ہے, طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو آپ اس کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں, ہونے کے باوجود. پھر تو خیر اسی نہیں ہے نا, میں کہہ رہا ہوں دی اسی نہیں ہے, لیکن وہ یہ دے کے آزما رہا ہے نا کہ یہ اپنے ڈبے سے ڈھونڈ اپنی بڑائی کرتا ہے, آکڑ میں آئے گا یا میری بڑائی بیان کرے گا. وہ اس سے جاب سے بھی مل جاتا ہے, وہ بھی نا کہ اگر آپ کو دی گئی اور آپ نے اپنا ذکر شروع کر دیا, جی میرے پاس تو یہ بھی ہے, میرے پاس تو وہ بھی ہے, پھر تو چھوٹی ہے. تو پھر آپ ادھر سے نکل گئے, عبودیت سے بھی نکل گئے اور محبت سے بھی نکل گئے. تو یہ آپ نے اچھا نقطہ بتایا. یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی آپ کہہ لیں کہ اس میں آ گیا حجاب میں. کسی بندے کا اگر اس کے حوالے سے کوئی سوال ہے ذکر نفس والے حجاب کے حوالے سے تو کریں, تو نہیں تو پھر ہم اگلے حجاب پہ چلتے ہیں, وہ بھی بڑے مزے کے. آج کو محبت والے ایجابات کچھ زیادہ ہیں نا. آخر میں شیخ نے کہا ذرا محبت والا کام چلایا جائے, تاکہ بہت ہی خوش کام ہو گیا شروع میں, لوگ بھاگ نہ جائیں. نہیں, اس کتاب میں تو شروع سے محبت والا کام ہی چل رہا ہے, وہ گھر میں مقدمہ اور تھا نا. چلیں جی آگے چلتے ہیں. حجاب اخفائے محبت, کہ محبت کو چھپانے کا حجاب. اب کیا ہے جناب, اخفائے محبت بھی حجاب ہے, کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ محبت نے تجھے اپنی پوری قوت سے اپنی لپیٹ میں نہیں لیا ابھی تک. یعنی کہ جس شخص نے اپنی محبت چھپائی ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ عقل باقی ہے, اپنی تدبیر سے کر رہا ہے, تبھی چھپا رہا ہے نا, چھپ رہی ہے, ورنہ تو کھل جائے گی. بلکہ محبت کا چھپانا تو کسی صورت درست نہیں, کیونکہ محبت کی قوت ہر قوت سے بڑھ کر ہے, جیسا کہ خلیفہ ہارون رشید نے قسم کھا کر کہا. پہلے مامون رشید تھا, بیٹا تھا, اب ابا جان آ گئے. ذرا ابا جان کے بھی شعر سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا شعر کہے ہیں. ہارون رشید خلیفہ مشہور ہیں, سب لوگ جانتے ہوں گے. کہتے ہیں جی 3 دوشیزاؤں نے مجھے اپنے اختیار میں کیا. انہوں نے تو شروع میں ہی ہیٹرک کر دی. اچھا کہتے ہیں 3 دوشیزاؤں نے مجھے اپنے اختیار میں کر لیا اور میرے دل کے ہر گوشے میں سما گئیں. مجھے کیا ہوا ہے کہ تمام مخلوق میرا کہاں مانتی ہے اور میں ان کا کہاں مانتا ہوں, جبکہ وہ میری بات نہیں سنتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ محبت کی طاقت جن سے انہوں نے طاقت لی میرے اقتدار کی طاقت سے بڑھ کر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم ہارون رشید اپنے بیٹے سے اگلے مقام میں تھا, اگلے مقام میں, محبت کے مقام میں تو تھا کم سے کم. اسے یہ پتا تھا, ہاں اسے یہ تو پتا تھا کہ جی کیا ہے. اچھا اس میں اب یہ بھی ہے اخفائے محبت کے والے سے حجاب ہے, تو اس نے تو خیر کھل کے بتا دیا کہ صحیح بتا دیا میں تو 3 دوشیزاؤں کے قابو میں ہوں. تو اس وجہ سے یہ کیا چیز آ گئی ہے. محمد عمران صاحب نے حق کو بہت ہی زیادہ حق لکھا ہے جی, ماشاءاللہ جی. کرامت ہو تب ہی وہ ولی ہے, پہلے ہی چھپا کر رکھے. بہت عمدہ شعر ہے, سبحان اللہ. چلیں جی بہت شکریہ. تو یہ خلیفہ ہارون رشید کا شعر تھا, لیکن اس شعر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم یہ تو بندہ ٹھیک نکلا. مقام محبت میں سے یہ پتہ تھا کہ معاملہ کیا ہے. اپنے بیٹے سے تو بہتر تھا, وہ تو بادشاہ مقام بادشاہت میں تھا.
محبت چھپانا بالکل بھی درست نہیں. اب یہ شیخ اکبر کہہ رہے ہیں محبت چھپانا بالکل بھی درست نہیں، کیونکہ محبت کی زبان زبان حال ہے، زبان کال نہیں. شاعر کہتا ہے، اب یہ کسی اور شاعر کا شعر ہے، جو یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اپنی محبت کو چھپا لے گا حتیٰ کہ لوگ شک میں پڑ جائیں تو وہ فریب خوردہ ہے. محبت اپنے قہر سے دل کو ایسے قابو کرتی ہے کہ اسے چھپانے کی رتی برابر بھی جگہ نہیں رہتی. جب محبت کی یہ علامات کسی پر ظاہر ہوں تو جان جا کہ یہ اسی وقت ظاہر ہوتی ہیں جب کوئی پوری طرح سے محبت کی گرفت میں آ چکا ہو. میں اس چھپائی گئی محبت سے حسد کرتا ہوں جسے نظروں اور دلوں نے تہمت نہ لگائی. تو اب یہ کسی اور شاعر کا شعر ہے جس میں وہ یہی بتا رہا ہے کہ محبت جب پوری طرح سے کسی کو قابو کرتی ہے تو تب وہ سٹیج آتی ہے کہ وہ پھر ظاہر ہوتی ہے. اس سے پہلے تو بندہ چھپا ہی لیتا ہے. نہیں، اس سے پہلے چھپا لیتے ہیں، لیکن وہ بات ہے نا کہ محبت کو چھپانا جو ہے نا، جب چھپائے گا تو اس کا مطلب ہے ابھی وہ ہوش میں ہے. ہاں، ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشک چھپائے نہ چھپے. جب جس طرح مشک ہے وہ بھی چاہے اس کو کسی کپڑے کے نیچے دبا دیں جہاں مرے تو وہاں سے اس کی خوشبو باہر آئی جائے گی، جب ظاہر ہو ہی جانا ہے، اس نے چھپا نہیں سکتا اس کو. عشق کا بھی یہی ہے، جب اس کے اوپر پوری طریقے سے اس کے اوپر غالب آ جائے گا تو پھر اس کو چھپانے والا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. ٹرو گائیڈ کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے اس کائنات کو محبت پر ہی بنایا ہے، اسی لیے بنیاد ہی محبت ہے. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. تو یہ شعر جو ہے اس کو آپ حق کی محبت کے حوالے سے بھی لے سکتے ہیں. آگے جہاں تک عاشقوں کے نزدیک اسے چھپانے کی بات ہے. اچھا، اب تو یہ ایک تو یہ بات ہوگی نہیں کہ نہیں چھپایا، لیکن جو چھپا رہا ہے عاشقوں کے نزدیک اسے چھپانے کی بات ہے تو وہ کئی وجوہات کی بنا پر محبوب کا نام نہیں بتاتے مطلب چھپا لیتے ہیں. اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک شاعر کہتا ہے، بنی عامر کے مجنوں نے تو راز محبت فاش کیا، جب کہ میں نے اپنی محبت چھپائی اور اسی بے قراری میں جاں گوائی. کل جب بروزے، یعنی کہ شہید ہو گیا، مطلب محبت میں شہید جو بھی ہے، مطلب مار دیا گیا اس کو یا کچھ بھی، مار نہیں دیا گیا، محبت ملی نہ ہی، یہی شہید شہادت نہ، اور کیا مارنا کیا اس کو. سادہ لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اس کی شادی ہوگی تو یہ شہید ہو گیا. تو اسی بے قراری میں جاں گوائی، کل جب وصال نہ ہوا، کل جب بروز قیامت آواز لگائی جائے گی کہ شہید محبت کون ہے تو میں اکیلا ہی قدم بڑھاؤں گا. تو اس نے اپنی ایک کیفیت بیان کی ہے کہ جی میں چھپا کے محبت جو ہے اپنے آپ کو میں نے مار لیا ہے یا شہید کروا لیا ہے. اچھا، یہ آگے لکھتی ہیں، اگر محبوب لوگوں میں ہو تو لگائی بجھائی کرنے والوں سے احتیاط برتتے ہوئے اس کا نام نہیں لیا جاتا، مطلب محبوب کا، کیونکہ یہ عمل جدائی کا باعث بن سکتا ہے. یعنی کہ محبوب کہہ سکتا ہے کہ تو نے تو مجھے رسوا کر دی ہے. اور اگر محبوب اکیلا ہو تو بعض اوقات احترام میں اس کا نام نہیں لیا جاتا. اب ایک اور شاعر کہتا ہے، جی جسم کا بیمار تو صرف بے خوابی کا شکار ہوتا ہے، مطلب جو بندہ بیمار ہے جسمانی، وہ تو صرف بے خوابی کا شکار ہوتا ہے. چغل خوروں کے خوف سے حفاظتی تدابیر کرتا ہے. چغل خوروں کے خوف سے حفاظتی تدابیر کرتا ہے کیوں؟ اچھا نہیں، یہ پھر پیچھے لکھا ہی نہیں ہے یار، پیج نمبر ٹھیک لکھا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا یہ دوسرا ہے، جسم کا بیمار تو صرف بے خوابی کا شکار ہے، لیکن جو محبت کا بیمار ہے وہ چغل خوروں کے خوف سے حفاظتی تدابیر کرتا ہے کہ کوئی چغلی نہ لگا دے کہ یہ وہ ذرا اپنا احتیاط، ہاں محبت کرتا ہے. وہ پاک روح سے محبت کرتا ہے اور فخر نہیں کرتا، اور جب اسے وہ روشن ستارہ نظر نہ آئے تو نام لیتا ہے. کہتا ہے میں بغیر تیر کے نخچیر ہوں، لیکن میرا جسم تیرے تیر غمزہ سے تار تار ہے. میں نے اپنے محبوب کا نام نہ لینا خود پر لازم کیا اور اس کی محبت اور حرمت کا پاس کیا. میں نے اس کا نام کسی احتیاط کی خاطر نہیں چھپایا بلکہ میرا مقصد اس کا احترام تھا. مطلب یہ کسی شاعر کے، عربی شاعر کے شعر ہیں، تو اس میں بس یہ احترام کے والے سے اس نے بات کی ہے شیخ نے کہ بعض اوقات احترام کی وجہ سے بھی کچھ شاعر جو ہیں یا کچھ محبوب کا نام نہیں لیتے. اچھا، نام چھپانے کا حاصل وصول یہ ہے کہ ایسا شخص نہایت عقل مند اور چلاک ہوتا ہے. ظاہری بات ہے، نام چھپا رہا ہے، تبھی چھپا رہا ہے، بتا نہیں رہا، ہاں بتا رہا ہے، چھپا رہا ہے، عقل مند ہے تبھی چھپا رہا ہے نا، اور چلاک بھی ہے، زیرک ہے، تیز ہے. یہ مقام محبت میں ناقص ہے. دنیاوی طور پہ تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ بڑا تیز ہے، دنیاوی طور پہ اس نے بڑی احتیاطیں کر لی، چلاک قسم کا آدمی ہے جی، احتیاطیں کر لی، بڑا کنی آدمی ہے. حقیقی طور پہ دیکھا جائے تو محبت میں فارغ ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے تو جیسے کہا گیا اس محبت میں کوئی بھلائی نہیں جو عقل سے کی جائے. ایک قول ہے کہ
वला खैर फी हुब्बिन युदब्बरु बिल-अक्ल, जो अकल से मोहब्बत की जाए तो फिर उस मोहब्बत में क्या असर, अकली मोहब्बत हो, फिर अकली मोहब्बत वो अकली रहेगी। हाँ, वो मोहब्बत ही अकली रहेगी। मोहब्बत होगी सिर्फ। मोहब्बत तो फिर अकली नहीं रह सकती ना। और एक दूसरा शख्स कहता है मोहब्बत अकल से बढ़कर नफूस पर तसल्लत जमाती है, फल कितमान व हिजाबुन, बस मोहब्बत छुपाना भी हिजाब है, यानी उस मकाम पे पहुंचे ही नहीं, मकाम में मोहब्बत से हिजाब है। इस हवाले से अगर किसी शख्स का कोई सवाल है तो कर ले, ये हिजाब हमारा ख़त्म हुआ है। ये अच्छा हिजाब था, सादा 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 था, तो मज़े का था। सवाल आया क्या चीज़ है जी? अच्छा जी, आगे क्वेश्चन तो कोई नहीं है मैंने। अल्लाह से क्या छुपाना और क्या ज़ाहिर करना। हाँ, अब ज़मीन का सबक ने कहा है। नहीं, अल्लाह से छुपाना मुराद नहीं है, आप लोगों से छुपाते हैं, महबूब से तो नहीं छुपाता कोई मोहब्बत। कमेंट किया उन्होंने एक बार अपना। नहीं, वैसे जो आप कमेंट कर रहे हैं वो महबूब से छुपाते नहीं है, लोगों से छुपाना। जब होश में आए तब तो छुपाना लाजिम है। क्या मखलूक से छुपा सकता है? ये सवाल है, बस आप समझ लें कि यही शेख का सवाल है कि अगर तो आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि जहाँ पे आप अकल का तसल्लुत, मोहब्बत का तसल्लुत अकल से ज़्यादा हो गया, तो फिर तो आप नहीं छुपा सकते। लेकिन अगर नहीं पहुंचे तो फिर सादा लफ्ज़ों में यही है कि अभी आप उस लेवल पे हैं कि जहाँ पे अकल की क़ुव्वत जो है वो ज़्यादा है और मोहब्बत को आप इस तरह छुपा खुद के से फिर मोहब्बत की जो शौक़ी है ना, वो खुद से फिर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है इंसान पे। जो जब वो मुसल्लत हो जाती है, उसके ऊपर हावी हो जाती है, उसके ऊपर तारी हो जाती है, जब तो फिर उसको छुपाना नामुमकिन हो जाए। फिर बंदा किसी सूरत उसको छुपा नहीं सकता, फिर वो ज़ाहिर होना ही होना है हर हाल में। चाहे वो आप उसको दुनियावी मोहब्बत के साथ कह लें या उसको हक़ की मोहब्बत के साथ कह लें, लेकिन वो मोहब्बत फिर छुपाई नहीं जा सकती किसी सूरत भी। अच्छा जी, किसी का और भी सवाल है तो कर ले। तो छुपाने से मुराद हमने ये बताया कि मखलूक से छुपाना, हाँ, जिससे महबूब से छुपाना नहीं, फिर तो मोहब्बत ही कोई नहीं हुई। अगर आपने महबूब से छुपा लिया तो फिर तो क्या मोहब्बत हुई आपको? मोहब्बत नहीं, उसे पता ही नहीं है, महबूब को नहीं पता कि मोहब्बत कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये है हिजाब इल्लत, उसके बाद है। हाँ जी, वही तो आपने पढ़ना था। आपने खुद पकड़ ली किताब, तो मैंने तो नहीं, आप पढ़ें, मेरे पास ये भी है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये हिजाब इल्लत पढ़ते हैं। आगे कोई सवाल है तो अभी तो मज़ीद तो ऐसे कोई सवाल आया नहीं, लेकिन आगे चलते हैं। चले जाने दे आगे। कोई इल्लतें हिजाबात हैं। वो इस हिजाब वो इस तरह कि हर कोई तुझे अपनी नज़र से देखता है, वैसे नहीं जैसे तू है, और जो तुझे अपनी नज़र से देखे तो वो तुझ में खुद को देखता है। एक रोज़ यानी मैं इब्न अरबी अपने दोस्त के साथ शहर करतबा में नमाज जुम्मा के लिए जा रहा था। ये मेरे अयाम जाहलियत का वाक़या है। इन दोस्तों में एक ऐसा शख्स भी था जो हम में नुमाया था, लेकिन वो एक खूबरू लड़के पर फरीफ्ता था। उस रोज़ उसका महबूब हमारे साथ उसका दायां हाथ थामे चल रहा था। हम अपने एक और दोस्त के पास से गुज़रे तो उसने पहले तो हमें सलाम किया, फिर इस आशिक और उसके महबूब को देख कर कहने लगा, तेरा महबूब इतना भी खूबरू नहीं, तू किस पर दीवाना हुआ बैठा है। उस शख्स ने फ़ौरन ही 2 शेर पढ़े। उसने फिलबदी शेर उसको आ गए। अब मुझे ये नहीं पता कि ये उसने पहले कहे या उसी वक्त कहे। शेर ये हैं। मेरे नाकिद ने मेरे महबूब का चेहरा देखा तो कहने लगा, तू खुद इस चेहरे से बहुत बुलंद है, क्योंकि मुझे तो इसमें कोई खूबी नज़र न आई। मैंने इसे कहा, महबूब का चेहरा तो एक आईना होता है और इस आईने में तुझे खुद अपनी छवि नज़र आती है, लिहाजा गौर कर इस हकायत के बयान में मेरा इशारा किस तरफ है। ये बड़ी ज़बरदस्त मेन असल में देखें, असल पॉइंट जो शेख ने बताया ना वो ज़बरदस्त है। बाकी हकायत तो चलो है ही है। हाँ, वो तो है ही है। चलें इसको डिफाइन करें थोड़ा। इल्लतें हिजाबात हैं। वो इस तरह के हर कोई तुझे अपनी नज़र से देखे, वैसे नहीं जैसे तू है। यानी वो बंदा जो देख रहा होता है वो अपनी नज़र से तुझे देख रहा होता है। वो समझे अपने आप को तुझ में देख रहा है। हाँ, वो अपने आप को देख रहा होता है, ना कि तुझे देख रहा है। वो उसको तो अपना आप नज़र आ रहा होता है, तो वो ये समझता है कि मैं उस बंदे को देख रहा हूँ, लेकिन वो अपने आप को देख रहा है। वैसे नहीं जैसे तू है, और जो तुझे अपनी नज़र से देखे तो वो
تجھ میں خود کو دیکھتا ہے. وہی جو بات ابھی میں نے کی ایک روز یعنی پھر آگے ابن عربی رحمۃ اللہ نے جب اپنا واقعہ سارا بیان کیا, کیونکہ وہ جو جس بندے نے کہا کہ تیرا محبوب اتنا بھی خوب رو نہیں ہے, اتنا بھی خوبصورت نہیں ہے جتنا تو کہہ رہا ہے, ساتھ ساتھ لیے پھر رہا ہے. لیکن وہ اصل میں جہاں پہ جو پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ خود اپنا جو اس کا تھا نا ایکسپیرینس, وہ اس کو دیکھ رہا تھا, وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا اس کو. لیکن وہ اگر محبوب کی آنکھ سے اس کو دیکھتا ہے تو اس کو تو پھر وہی نظر آتا ہے جو اس کو نظر آ رہا ہے. یہ بات ہے میری. تو حجاب کیسی ہے کہ وہ کیونکہ اس کے اوپر وہ اپنی جو اپنا دیکھنا ہی ہے وہ اس کا حجاب بن جاتا ہے, جو حجاب علت جو ہوتی ہے نا اس کی, وہ اس کا حجاب بن جاتا ہے. آگے چلو نا, ختم ہو گیا نہیں ختم نہیں ہوا نا. یہ حکایت میں اشارہ کس طرف ہے؟ ہاں, لہذا اس حکایت کے بیان میں میرا اشارہ کس طرف ہے انہوں نے پوچھا, یہ بتایا غور کرنا, غور کر کے میرا اشارہ کس طرف ہے. ابھی ہم لوگوں نے یہ پورا پڑھا ہے نا, اب جتنے بھی دوست ہیں باپ سننے والے ہیں ذرا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں نا کہ یہ اشارہ ذرا کس طرف ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بتائیں گے تو چلیں اس کو کھول بندہ دے ہی چلیں ذرا فار دا سیک آف آرگومنٹس. آپ لوگوں کے ساتھ ذرا یہ چیز بھی شیئر ہو جائے گی, ہمیں بھی کچھ چیز, ہمارے لیے بھی کچھ چیز فائدہ مند ثابت ہوگی کہ آپ اپنے جب جو کیا کہتے ہیں اس کو ویوز ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہمیں بھی کافی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. محمد عمران صاحب کہہ رہے ہیں مشتری روحانیت اور اطارت عقل سے منسوب ہے. صہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ منصور اللاج نے ہوش میں آنے پر بھی ان الحق کہا. یہ سوال ہے ان کا. سمینہ عظمت کہہ رہی ہیں بہت خوبصورت بات ہے. ٹرو گائیڈ کہہ رہے ہیں پھر فنا فی اللہ اور باہوش میں کیا فرق رہا؟ اس مقام پر باہوش تو چھپاتا ہے لیکن یہاں فنا فی اللہ عیان کرتا ہے. ابھی آپ کا سوال بھی واضح نہیں ہے, ہم آگے چل پڑے ہیں تو آپ ابھی پچھلے پہ ہیں تو اس وجہ سے ہمیں واضح نہیں ہے کہ آپ کس پوائنٹ پہ وہ کہہ رہے ہیں. اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ سوال کر رہے ہیں تو اس وقت سوال اگر کہا دیا جائے نا تو اس کی مناسبت سے ہوتا ہے نا, کہ پھر بندے کے مائنڈ میں اگلا حجاب آ جاتا ہے تو ہاں پچھلی چیز ہو رہی ہے, پچھلے حجاب کے آ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کو. اچھا جی, شعر ہے میرے ناقد نے میرے محبوب کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگا تو خود اس چہرے سے بہت بلند ہے, یعنی تو خود اس چہرے سے زیادہ حسین ہے, تو اس کے پیچھے کدھر لگا ہوا ہے, کیونکہ مجھے تو اس میں کوئی خوبی نظر نہ آئی. میں نے اسے کہا محبوب کا چہرہ تو ایک آئینہ ہوتا ہے اور اس آئینے میں تجھے خود اپنی شبیہ نظر آتی ہے. اس نے بھی بات وہی کی جو دوسرا ناقد والی, لیکن ناقد اس بات کو سمجھ نہیں رہا تھا. بات تو دونوں نے سیم ہی کی ہے. نہیں سیم ہی ہے, لیکن اس میں اشارہ جو ابن عربی رحمۃ اللہ نے کیا وہ کس طرف کیا ہے. ہاں مین بات ہے کہ اس سے ہم نے کیا چیز ہم نے یہاں سے اخذ, لہٰذا غور کر اس حکایت کے بیان میں میرا اشارہ کس طرف ہے. تو اشارہ تو اسی طرف ہی کیا ہے کہ حق کی طرف اس کو بنا کے دیکھیں تو حق کے آئینے میں تجھے اپنی تصویر نظر آئے گی. وہ دیکھیں جس نے کہتے ہیں نا کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. جس نے خود کو جتنا تم خود کو پہچانو گے اتنا تم اس کو پہچانو گے. خود سے مراد پھر یہی بات ہو یہاں پہ, پھر یہی اسی طرف اشارہ ہے کہ جتنا تم اپنے آپ کو پہچانو گے اتنا تمہاری رسائی اس تک ہوگی. تو پھر وہ دوسرا یہ بھی ہے نا کہ سینس میں یہی بات ہے. اس میں ایک تو یہ بھی ہے کہ مخلوق کے والے سے شیخ نے یہ پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ مخلوق جب کسی سے محبت کرتی ہے تو وہ اپنے لیے کرتی ہے, اور خالق جب مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ ان کے لیے کرتا ہے, مخلوق کے لیے کرتا ہے. تو یہ دونوں میں فرق بھی ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی ہے کہ اس کے آئینے میں جب تو دیکھتا ہے تو تجھے وہ نہیں دکھائی دیتا, تجھے خود اپنا آپ ہی دکھائی دیتا ہے. تو یہ اس طرف اشارہ ہے. جیسے وہ ہے نا کہ مومن کا آئینہ ہے کہ مومن اگر دوسرے مومن کو دیکھ رہا ہے تو وہ مومن اس کے لیے آئینہ ہوتا ہے وہ والا, کیونکہ وہ اپنا آپ اس میں دیکھ رہا ہے. میرے خیال میں تو اشارہ واضح ہے. اگر کسی کا کوئی سوال ابھی ہم رکے ہوئے ہیں یہاں پہ, پھر وہ اب سوال اس کے متعلق یہی جو بھی ہم لوگوں نے یہ مطلب جس طرح اشارہ کیا نا کہ اپنے ویوز, میں نے کہا تھا کہ اپنے ویوز ہمارے ساتھ ذرا شیئر کریں. تو یہ کہا ہے نا آخر میں کہ لہٰذا غور کر اس حکایت کے بیان میں میرا اشارہ کس طرف ہے. تو یہ اشارہ آپ بھی بتائیں کہ ابن عربی نے مطلب ویسے ہم نے بتا تو دیا ہے لیکن ہر بندہ اپنے حساب سے بتائے کہ یہ اشارہ کس طرف ہے. کیا کہتے ہیں جی صحیح راجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی فص آدمیہ میں آدم علیہ السلام کو اپنا آئینہ بنایا تھا کہ اس میں اپنا عکس دیکھ سکے, وہ اور بات ہے. یہاں پر حق کو آئینہ بنایا جا رہا ہے. پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا, وہ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا, وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے. لیکن یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں آئینہ محبوب ہے, آپ نے آئینہ نہیں بننا. یہ فرق ہے. یہ جو آپ شعر اور یہ جو میسج آ رہا ہے یہ تو آپ خود آئینہ بنے ہوئے نا.
ابھی ہم جو اس حجاب میں بات کر رہے ہیں اس میں محبوب آئینہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، نہ کہ آپ آئینہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ ہمیں چلے بات میں کچھ اور کر دوں، چل بعد میں پھر انشاءاللہ یہ بات یہاں پہ نہیں کرنے والا تھا کچھ، لیکن بعد تو میں اس حوالے سے کوئی بندہ جو خود آئینہ بن کے اگر اس کا کچھ نکالے نتیجہ تو وہ میں کامنٹ کرے پھر. ہاں یہ تو حق کو آئینہ بنا رہے نا وہ. آپ کے پاس آئینہ تو چلو وہ. چلیں جی، اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں. آج اس کتاب کو ختم کرتے ہیں، 2 صفحے رہ گئے. میرے پاس تو صفحے زیادہ ہیں. آپ تیرے پاس صفحے زیادہ کیوں ہیں؟ 87 89 91 پہ ختم ہو رہی ہے بس 3 صفحے. ہاں آپ کے ختم ہو رہا ہے. آگے تو خالی اشی ہے نا، وہ سارے وہ دوبارہ سے چینج ہو رہے ہیں. چیز تو پڑھ چکے ہیں. چلو جی، روح قدسی. چلیں ملک صاحب، روح قدسی پڑھیں. سوال ہے؟ سوال نہیں ہے کسی کا. چلیں جی. حجاب روح القدسی. انسان میں روح القدسی کی طلب طبعی تقاضوں کی طلب کے برخلاف ہے. بے شک طبعی ہے کہ طبعی ہے، یہ طبعی نفس انسان میں اس کی پاک روح سے بڑھ کر حکم لگاتا ہے، جیسے کہ کہا گیا ہاشمی اصل بھی اس وقت کوئی فائدہ نہیں دیتی جب اپنا من ہی پاپی ہو. اگر روح اس طبعی مزاج کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کرے تو اسے بھی سکون ملے. اچھا. اور نفس کی بھی جان چھوٹے. یہ تو بڑی زبردست بات ہے. اور اس نفس پر اسی میں سے حق کے وجود کا راز کھلے، کیونکہ حق کا اس نفس کی طرف بھی ایک رخ ہے. اچھا. قسم پرسی کی حالت میں اسی رخ پر تو بھروسہ کیا جاتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو یہ نفس توحید پر دلالت بھی نہ کرتا، جیسے کہا جاتا ہے ہر چیز میں اس کی ایک نشانی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک ہے. پس روح کا نفس پر اپنی حقیقت کے مطابق زور چلانا ایک عظیم حجاب ہے جس کا اٹھانا دشوار ہے. ہاں، ایسے شخص کے لیے یہ ممکن ہے جس کی بصیرت کو اللہ تعالیٰ نبوت عامہ یعنی ولایت اور نبوت خاصہ یعنی نبوت اور رسالت کے نور سے منور کیا. اللہ تعالیٰ نے ہونا چاہیے نا. چلو ادھر نہیں لکھ دیں. راجہ صاحب کہہ رہے ہیں بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے جی. سعید خان صاحب کہہ رہے ہیں حق کا مشاہدہ اپنی عین میں ہی ہوتا ہے، اس لیے وہ حق میں خود کو ہی دیکھتا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ اب اسی کو ذرا پڑھتے ہیں. ہاں اس کو کرتے ہیں. انسان میں روح القدسی کی طلب طبعی تقاضے کی طلب کے برخلاف ہے. طبعی تقاضا کون سا ہے؟ جو آپ کے نفس ہے، اور جو روح ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. آپ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں. اچھا جی. انسان میں روح القدس کی طلب یعنی طبعی تقاضے کی طلب کے برخلاف ہے. بے شک طبعی نفس انسان میں اس کی پاک روح سے بڑھ کر حکم لگاتا ہے، جیسے کہ کہا گیا ہاشمی اصل بھی اس وقت کوئی فائدہ نہیں دیتی جب اپنا من ہی پاپی ہو. اب یہ ہے نا کہ انسان میں روح القدسی کی طلب طبعی تقاضے کی طلب کے برخلاف ہے. اب طبعی کون سا؟ نفس والا جو تقاضا ہے اس کے برخلاف ہے یہ والا روح القدس والی. انسان میں روح القدسی کی طلب طبعی یعنی نفس کے خلاف ہے. بے شک طبعی یعنی طبعی نفس میں انسان میں اس کی پاک روح سے بڑھ کر حکم لگاتا ہے. یعنی جو روح القدسی سے زیادہ حکم کون لگا رہا ہے، حاوی کون حکم لگا رہا ہے؟ وہ نفس والا ہے. دیکھیں نا ذرا کیا کہ انسان میں روح القدسی کی طلب جو نفس والی طلب ہے اس کے برخلاف ہے. ہاں جی ظاہری بات ہے. روح کی طلب برخلاف ہوگی. روح اور چیز ہے، نفس اور چیز ہے. روح کی حقیقت اور ہے، وہ حق سے آئی ہے، وہ نیک اچھی کام. حق کا اور نفس کا آپس میں یہاں پہ مخالفت ہے آپس میں دونوں. روح کہتی ہے نیک کام کر، نفس کہتا ہے مجھے یہ شہوات چاہیے. پھر کہتے ہیں کہ بے شک طبعی نفس انسان میں اس کی پاک روح سے بڑھ کر حکم لگاتا ہے.
یعنی بے شک بھائی نفس انسان میں اس کی پاک روح سے بڑھ کر کم ظاہری بات ہے، کیونکہ نفس کے ساتھ جسم کو ملا ہوا ہے نا، اس کو زیادہ پاور یعنی ہاور ہے، پاور اس کی زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کا حکم زیادہ ہے اس کے اوپر، تو وہ دوسری طرف دھیان کم دیتا ہے. کیونکہ دونوں کا ملاپ ہے، جسم کا اور نفس دونوں کا آپس کا، اور روح اس کے اندر روح بھی ہے، جسم بھی ہے، لیکن نفس بھی ہے. لیکن نفس کا زور زیادہ ہے. شعر میں کہا ہے نا کہ ہاشمی اصل بھی اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب اپنا من ہی پاپی ہو. جب نفس ہی آپ کا پاپی ہے تو وہ پھر کیا کہے گا؟ اصل میں بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کے اوپر وہ جو روح القدسی والی جو کیفیت ہے اگر وہ حاوی ہے تو پھر آپ کا معاملہ دوسرا ہے. اگر تو نفس والی جو طبعی جو ہے وہ اگر حاوی ہے تو پھر آپ والا معاملہ یہ ہے کہ پھر ہاشمی اصل بھی پھر کو فائدہ نہیں دے گی. پھر من ہی اگر آپ کا پرانا پاپی ہے تو پھر کیا آپ کی عین ہی اگر ایسی ہے تو پھر آپ کو ادھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا میں پڑھتا ہوں. اگر روح اس طبعی مزاج کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کرے تو اسے بھی سکون ملے اور نفس کی بھی جان چھوٹے. ضرور اس کو نہ کہے کہ تو نیک بن بھائی، تو یہ کر وہ کر. روح اگر چھوڑ دے سب کچھ کرنا تو نفس کو کہ جس طرح تو کرتا ہے کر، تو پھر کہتے ہیں کہ دونوں کو سکون ملے گا، روح کو بھی سکون مل جائے گا، نفس کی بھی جان چھوٹ جائے گی، اور نفس پر اسی میں سے حق کے وجود کا راز بھی کھلے گا. تو شاید کہہ رہے ہیں پھر نفس کو بھی پتہ چلے گا کہ نفس کا حق سے کیا تعلق ہے. ابھی چونکہ روح نفس کہتی ہے کہ تیرا حق سے تعلق میری طرف سے نہیں، تیرا حق سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا حق سے تعلق ہے. تو نفس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا ڈائریکٹ حق سے تعلق ہے. تو اگر نفس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا ڈائریکٹ حق سے تعلق ہے تو وہ آگے لکھا کیونکہ حق کا اس نفس کی طرف بھی ایک رخ ہے، قسم پرسی کی حالت میں اسی رخ پر بھروسہ کیا جاتا ہے. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر روح چھوڑ دے اس کی جان تو اس کی بھی جان چھوٹے، روح کی بھی جان چھوٹے، اور نفس کو یہ بھی پتہ چلے کہ اس کا حق سے کیا رخ ہے، کیا تعلق ہے، اور کس طرح سے وہ حق سے اپنا تعلق استوار کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اسی قسم پرسی کی حالت میں اسی رخ پر قسم پرسی سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کی بے بسی ہو جاتی ہے، کچھ بھی آپ کا کام نہیں کرتا، مطلب ہر سارے ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ آخر میں جب آپ اکیلے رہ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہی رہ جائے تو پھر اس ٹائم پہ مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. تو اس رخ سے پھر آپ اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ پر آپ کا جواب دیتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو نفس توحید پر دلالت بھی نہ کرے، جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز میں اس کی ایک نشانی ہے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ نفس میں بھی توحید ہے، وحدانیت ہے، روح میں بھی ہے، تو نفس کا بھی حق سے تعلق ہونا چاہیے. پس روح کا نفس پر اپنی حقیقت کے مطابق زور چلانا ایک عظیم حجاب ہے جس کا اٹھانا دشوار ہے. کہتے ہیں کہ جو روح نفس کو اپنا زیر کرنے کی کوشش کر رہی ہے نا، یہ بھی بہت بڑا ایک حجاب ہے، کیونکہ وہ نفس کو زیر کر رہی ہے اپنے سینس میں، نفس کے اس تقاضوں کے مطابق نہیں چلا رہی کہ وہ دیکھے کہ اس کا تقاضا کیا ہے. وہ کہتی ہے نہیں میں نیک ہوں، مجھے یہ چیزیں تو بھی اس طرح کر، وہ کہ میں کیوں کروں بھائی، میرا اپنے تمام جو معاملات ہیں اس کے اوپر تھوپنا چاہتی ہے دوسری سینس میں. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا عظیم حجاب ہے. ایسا شخص تو پھر وہ مجاہدوں میں بیچارہ مر جائے گا. ہاں ایسے شخص کے لیے یہ ممکن ہے جس کی بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عامہ اور نبوت خاصہ کے نور سے منور کیا ہو. کہہ رہے ہیں کہ صرف ایسا شخص جو ہے وہ یہ چیزیں سمجھ سکتا ہے کہ جو ولی ہو نبوت عامہ یعنی ولایت کے درجے پہ ہو، یا نبوت خاصہ یعنی کہ رسالت یا نبوت جو ہوتی ہے اس کے درجے پر ہو. وہ بندہ جس کا مطلب سادہ لفظوں میں کشف جیسے حاصل ہو، وہی بندہ جو ہے اس کو دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ میں نے نفس کو کس طرح نفس کے تقاضوں کے مطابق چلانا ہے، نہ کہ روح کے تقاضوں کے مطابق. تو یہ حجاب روح القدسی ہے، یعنی کہ روح القدسی جو نہیں ہے یہ خود بھی حجاب بن جاتی ہے. تو یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے، اگر اس پہ آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. تو اس حوالے سے اگر کسی کا سوال ہے تو کر لیں. اس کا ایک حاشیہ ہے 38 نمبر، وہ پڑھ لیتے ہیں. وہ کیا ہے 38 ہی ہے؟ ہاں 38 ہی ہے. اچھا یہ نبوت کے معنوں میں یہ نبوت کا حاشیہ ہے جس کو ہم رہنے دیتے ہیں. اس کے اوپر پوری کتاب ایک لکھی گئی ہے، تو وہ کتاب بنا کے تو یہ جو روح القدسی کا حجاب ہے وہ پڑھ لیے. اگر کسی بندے کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں. اس کے بعد پھر ہمارے 2 حجاب رہ گئے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو کتاب کو ختم کرتے ہیں. ویسے تو عموماً عام جو بات عموماً سنی جاتی ہے اور جو کہی جاتی ہے کہ جو نفس کے اوپر جو ہے نا ہم لوگ اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ اس کی یہ جو گناہ جتنے بھی ہیں یہ ساری چیزیں سزا ہوتے ہیں، اور جو کیا کہتے ہیں اس کو شہوات ہیں، لذات ہیں، یہ ساری اسی کی طرف منسوب کی جاتی ہیں. اور باقی سارے ہم کہتے ہیں روح تو پاک ہے جی، وہ تو امر ربی ہے، وہ تو اسی کی طرف سے ہے. تو اب یہاں پہ جو ابن عربی رحمۃ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ دونوں ہر چیز میں اگر اس کا ایک نشانی ہے تو اس نفس کے اندر بھی اس کی ایک نشانی ہے. تو روح اس کو زیر کرنا چاہتی ہے، تو وہ زیر کرنے کی سینس میں پھر یہ اس کی مخالفت میں پھر اٹھ کے آتا ہے آگے سے. اگر وہ اس کو ڈھیلا چھوڑ دے بس ٹھیک ہے، جو جس طرح کرنا ہے کر، تو ہو سکتا ہے وہ پھر اس طرح سے کرے بھی نہ، ہے نا. اچھا یہ فیضی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ ان کو عملیات سے قابو میں
کیا ہوا تھا کیا آپ کس کے بارے میں آپ نے سنا ہے یہ بھی بتائیں نا. روح کی شیخ کیا تعریف کرتے ہیں ابھی فی الحال ذہن میں نہیں ہے, موقع کوئی آئے گا تو اس کو دیکھیں گے. لیکن ہم اسی کو روح قدسی وہی روح ہے جو آپ کے اندر ہے نفس کے مقابل, جو کہ خلیفہ ہے پورے اس جسم کی. تو اگر وہ اپنی مرضی سے اس کو چلانے کی کوشش کرے گی نہ کہ اس کے تقاضوں کے مطابق, تو پھر مسئلہ آئے گا. شیخ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں یعنی نفس کا تقاضا نہیں دیکھتی نا روح, ہاں, روح وہ اپنے اپنے حساب سے کہتی ہے کہ بس جو میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. ہاں یہ غلط ہے. تو وہ غلط کرتے کرتے بیچارہ پھر کہتا ہے پھر میں غلط ہی صحیح. پھر وہ اکڑ میں آ جاتا ہے نا, وہ کہتا ہے نہیں پھر آ جا. یہ ساری اصل میں یہ جو ہے نا, یہ سارا یہ ہماری ہے کتاب روح القدس, تدبیرات الہیہ بھی ہے, اس کے اندر آپ روح کی تعریف بھی پڑھ سکتے ہیں. روح کی تعریف پڑھ سکتے ہیں. اور نہیں اصلاح نفس کا آئینہ آگے بھی پڑھیں گے نا, اس میں نفس کے بارے میں کافی ساری معلومات آپ کو ملے گی. تو یہ 2 کتابیں آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں, روح اور نفس کے بارے سے, تدبیرات الہیہ اور اصلاح نفس کا آئینہ. ان 2 کتابوں کا پورا ٹاپک یہی ہے. تو آگے چلتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے اور یہ 2 حجاب رہ گئے, اس کو مکمل کرنا ہے. اچھا جی, لوٹائے گئے عارف کا حجاب. عالم ذیق و حبس کی جانب لوٹایا گیا عارف ہمیشہ غم و اندوہ کے عذاب میں گرفتار ہی رہتا ہے. اگر تو اس سے اس کی وجہ پوچھے تو یہی کہتا ہے, اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں ادھر کبھی نہ آتا. جائے ضرورت میں صرف ضرورت کے تحت ہی جایا جاتا ہے. یعنی کہ جو بندہ, جو عارف ادھر تک پہنچ گیا اور پھر اس کو واپس لوٹایا گیا, تو اس کی بات ہو رہی ہے. وہ یوں کہ اس کی حضوری کے عدم احترام میں ازداد کا برداشت کرنا تیرا یہ جانتے ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے عارفین پر بہت دشوار ہوتا ہے. اسی مقام پر آپ علیہ السلام نے فرمایا, کسی نبی کو اس طرح نہیں آزمایا گیا جس طرح مجھے آزمایا گیا. اسی مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور آپ نے تختیاں پھینک دی. اسی مقام پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بددعا دی. یہ مقام خدائی تصرف والے ہاتھ پر حجاب ہے. وہ فرماتا ہے کوئی ایسا جاندار نہیں جسے اس نے اپنی پیشانی سے نہ پکڑ رکھا ہو. اپنی نہیں, اس کی پیشانی سے. ہاں, جسے اس نے پیشانی سے نہ پکڑا, اپنی پیشانی مطلب جاندار کی پیشانی سے نہ پکڑ رکھا. اچھا, یہ اس میں بالکل سادہ صحیح ہے, اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی بات تو ہے ہی نہیں. یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, وہ حضوری بھی پڑھ چکے ہیں, ترک ضروری پڑھ چکے ہیں. یہ اسی سے ملتا جلتا ہے کہ جب وہاں پر آپ پہنچ جائیں اور پھر آپ کو کہا جائے کہ جی اب دنیا میں جاؤ اور لوگوں کو حق بات بتاؤ, تو وہ پھر بڑی مشکل بات ہے. کیونکہ آپ نے پھر لوگوں کی تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا ہے, سب چیزیں دیکھنی ہے, دشمنیوں کا سامنا کرنا ہے, حق کو چھوڑ کے آنا ہے اور پھر مخلوق کی دشمنیوں کو بھی سامنے کرنے ہیں. تو یہ سامنے ایسے اس طرح ہی نہیں کیے جاتے نا, اس کے لیے تو بڑا پھر آزمائش آتی ہے مختلف مشکل. تو اسی لیے تو شیخ نے اس جگہ پہ تمام آزمائشوں کا ذکر کیا کہ آپ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مجھے آزمایا گیا کسی کو نہیں آزمایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا تو انہوں نے تختیاں پھینک دی. انہوں نے کہا کہ جی دیکھو میں تختیاں لے کے آیا ہوں. تو انہوں نے کیا, تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تو ان کے سخت خلاف تھی, تو انہوں نے تو بدعا دی کہ اللہ سارے کافروں کو مار دے, کوئی پیچھے چھوٹے ہی نہ. لیکن یہ مقام حجاب اس طرح سے ہے کہ خدائی تصرف والا ہاتھ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ان مخلوق پہ, ان کافروں پہ, ان پہ بھی تو حجت قائم ہو نا. اور نبی نیچے ہی نہیں آئے گا تو پھر کام تو نہیں چلے گا. وہ کافر اپنی مستی میں ہے, وہ اولیاء اللہ اپنی مستی میں ہیں. تو یہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے نا, اصل پوائنٹ اس میں یہ ہے. تو وہ چیز بندے کے ذہن سے پھر نکل جاتی ہے جب اس طرح کی بات آتی ہے. تو یہ شیخ نے کہا کہ یہ اس بات پر یہ حجاب ہے. تو میرے خیال میں واضح ہے, آگے لکھ دیا کہ کوئی ایسا جاندار نہیں جسے اس نے پیشانی سے نہ پکڑ رکھا ہو. اصل میں یہ جو معاملات ہیں نا, یہ وہ کہتے ہیں نا کہ پلٹنا لپٹنا, کہ وہ کس طرح لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یہ اصل میں یہ اس کائنات میں یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, یہ واپس جانا اور آنا اور یہ سارے معاملات, یہ سارے ہیں کہ اس چیز کو زندہ رکھنے کے لیے, ایک سمجھنے اس کے اندر ایک تھرل پیدا کرنے کے لیے, کہ یہ ہے نہیں کہ کوئی چیز ہے نہیں. بالکل ہی اگر سادہ کام ہو, ٹھیک ہے, روح اپنے کام کر رہی ہے, نفس ادھر اپنے سکون سے لگا ہوا ہے, تو اس میں کوئی وہ گرما گرمی والی کیفیت نہیں ہے, تو پھر وہ اس میں ایک چاند بھی نہیں ہوتا. تو اللہ رکھا صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر, بک کا لنک دے دیں پڑھنے کے لیے. وعلیکم السلام جی, بک کا لنک نہیں, آپ بک ہی لے لیں, یہ ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے, دیکھ لیں. کتاب الوجوب رسائل ابن العربی, اسی کو ہم پڑھ رہے ہیں, آپ ہم سے لے سکتے ہیں. سید راجی صاحب کہہ رہے ہیں کل کیا ایوب پاک میں پروگرام ہوگا, پلیز بتائیں تاکہ شرکت کر سکوں. جی کل تو نہیں ہوتا, ہمارا اتوار والے دن ہوتا ہے, لیکن وہ بھی بارش کو دیکھ کے, اگر بارش ہے جس طرح سے موسم والے بتا رہے ہیں بارش ہے تو پھر ادھر نہیں ہوگا, پھر ادھر ہی گھر میں ہی کریں گے. تو اگر آپ آنا چاہیں تو آپ اتوار والے دن صبح جو نہیں ہے رابطہ کر لیجیے گا واٹس ایپ پہ, تو نزدیک ہی ہے, تو اب میں لوکیشن بھیج دوں گا, تو آپ گھر میں شرکت کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہی. اچھا جی, آگے حجاب مخالفت ہے. اس کے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو حجاب, اس لوٹائے گئے عارف کے حجاب کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لے. ویسے بات تو یہ آسان سی ہے, اتنی مشکل تو ہے نہیں.
تو لیکن پھر بھی ہے تو کر لیا. ابھی ہم آخری حجاب پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ کتاب ہماری آج ختم ہو جائے. حجاب مخالفت بھی حجاب ہے، کیونکہ یہ محبت کے احکام میں سے ہے، حالانکہ یہ خود محبت کے منافی ہے. شاعر کہتا ہے تو خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر اس کی محبت کا دم بھرتا ہے. یہ تو بڑی انہونی بات ہے جس کی کوئی مثال نہیں. اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس کی فرما برداری کرتا، کیونکہ محبت کرنے والا تو محبوب کا تابعدار ہوتا ہے. ایک دوسرا شاعر کہتا ہے میں اس کا وصال چاہتا ہوں لیکن وہ مجھ سے جدائی چاہتا ہے، لہٰذا میں اپنی خواہش کو اس کی خواہش پر قربان کرتا ہوں. یہ دونوں حالتیں محبت میں ایک دوسرے کے الٹ ہیں. مطلب ایک حالت میں اس نے اپنی مرضی کی اور دوسرے میں اس نے محبوب کی مان لی، اور عاشق انہی کے درمیان ختم ہو جاتا ہے. بے شک عاشق اپنے محبوب کا وصل اور اطاعت چاہتا ہے اور ساتھ ساتھ محبوب کی چاہت کو بھی مد نظر رکھتا ہے، لیکن اگر اس کی جدائی والی بات مان لے تو پھر وصل کہاں ملے گا، لیکن اگر اپنی وصال والی خواہش کو مانے تو پھر محبوب کی بات کو رد کرنا پڑے گا. لہٰذا عاشق ہمیشہ مغلوب اور بغیر حجت کے ہوتا ہے. تو یہ حاشیہ دوست کی پڑھ 39 یہ تو پڑھ دے حاشیہ دو. تو یہ جو ہے مخالفت، یعنی کہ محبوب کی مخالفت کرے یا نہ کرے بس اس میں پھنسا ہوا ہے. کرے گا تو پھر وصال سے جائے گا، نہیں کرے گا تو پھر یعنی دونوں صورتوں میں پھنسا ہوا ہے. ہاں، نہیں کرے گا مخالفت تو پھر محبوب کی اس سے رضا سے جائے گا، اور نہیں کرے گا تو پھر وصال سے جائے گا. کیا کرے بیچارہ؟ وہی نا. تو ایٹ دی اینڈ شیخ نے یہی کہا کہ اس کے بیچارہ مغلوب ہے، اس کے پاس کوئی حجت دونوں صورتوں میں پھنسا ہوا ہے بیچارہ پھنسا ہوا ہے. ساری حجتیں ساری دلیلیں جو نہیں ہیں یا مقام محبت کے پاس ہیں تو یا محبوب کے پاس. اب یہ 39 نمبر حاشیہ جی، اس کو پڑھتے ہیں. اچھا جی، حاشیہ بھی سٹارٹ کیا تھا، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. اچھا، عاشق غلام ہے اور غلام اپنے آقا کے حکم کی پاسداری کرتا ہے، اس کے احکام کی نافرمانی اور مخالفت سے بچتا ہے. پس ایسا بن جاتا ہے جہاں آقا کہے وہیں نظر آتا ہے، جہاں جانے سے روکے وہاں نہیں جاتا، ہمیشہ اس کے سامنے رہتا ہے. جب آقا کوئی حکم دیتا ہے تو غلام اس حکم کو بجا لانا اپنے اوپر اس کا احسان سمجھتا ہے کہ آقا نے اسے اس قابل سمجھا، اور یہی تو اس کا آقا کے دھیان میں رہنا ہے. اور اگر حکم کو اس تعمیل میں کچھ دیر کے لیے آقا نظروں سے اوجھل ہو جائے تو غلام غمناک نہیں ہوتا، بلکہ لذت اور خوشی محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے آقا کے حکم سے اس کی خدمت کر رہا ہے. اب یہ حاشیہ کہ اس میں بتایا گیا کہ آقا جو ہے نا، عاشق جو ہوتا ہے وہ ایک غلام کی مطلب طرح ہوتا ہے کہ غلام جی آقا جس طرح سے اس کو کہتا ہے وہ اسی طرح سے ہی کرتا ہے. اب اصل میں ایک دو طرح کی باتیں ہیں کہ ایک ہے ادب اور ایک ہے حکم. حکم جو ہے اگر حکم جو ہے وہ ادب سے اوپر ہے. ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں. اگر وہ کہتا ہے بیٹھ جو آپ اس کا حکم نہیں مان رہے، آپ نہیں بیٹھ رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نافرمانی کر رہے ہیں، اس کی حکم نہیں مان رہے آپ. تو یہاں پہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ آقا اپنے غلام کی پاسداری کرتے ہیں اور اس کے غلام اپنے آقا کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں اور اس کے احکام کی نافرمانی سے مخالفت سے بچتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات مطلب آسان سی ہے، واضح ہے جی سارا جو حاشیہ، اس میں تو کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. اگلا حاشیہ جی کہ شیخ فتوحات مکیہ میں کہ باب نمبر 178 میں فرماتے ہیں عاشق کی اپنی کوئی خوبی اور صفت نہیں، وہ ویسا ہے جیسا اس کا محبوب اسے بنانا چاہے. اس کی خوبی تو یہی ہے کہ جیسا اسے کہا جائے ویسا بن جائے، اور اسے کیا خبر اسے کیا کہا جائے گا، لہٰذا عاشق کی اپنی کوئی صفت نہیں. پھر عاشق کا کوئی نام بھی نہیں ما سوائے وہ جس سے اس کا محبوب اسے بلائے. محبوب اسے جس نام سے بلائے وہی اس کا سب سے بہترین نام ہو جاتا ہے. اسی لیے جب عاشق سے پوچھا جاتا ہے تیرا نام کیا ہے، وہ کہتا ہے میرے محبوب سے پوچھو، وہ جس نام سے مجھے بلائے وہی میرا نام ہے. اب یہ اپنی محبوب جو عاشق ہوتا ہے پھر وہ اس کا نام بھی کوئی نہیں رہتا. جس طرح سے جو اس کا جو محبوب ہوتا ہے جس طرح سے اس کو بلاتا ہے عاشق کہتا ہے میرا وہی نام ہے. تو آقا ہم اگر اس کو اس کے ساتھ جوڑیں تو جس طرح سے ہم بھی تو اسی کے ہی غلام ہیں، ہم اسی کے ہی ہمارا محبوب وہی ہے. اللہ تعالیٰ کو اگر ہم اس سینس میں دیکھیں کہ ہمارا محبوب تو وہی ہے، جس طرح سے ہمیں کہے ہم جس طرح سے وہ کہ ہمیں تو اسی طرح سے ہی کرنا چاہیے جیسے کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے اور ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے. تو یہ جو پورا حاشیہ تھا اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اسی طرح سے ہی کرے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جس طرح سے اس کا عاشق جو محبوب کہتا ہے تو عاشق کو اس طرح سے بن جانا چاہیے. اس کا نام بھی نہیں ہوتا، جو نام وہ اسے دے دے وہ نام وہ لے لیتا ہے. تو اس جو ہم نے یہ لاسٹ حجاب پڑھا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی دوست کریں.
ابرار صاحب نے پہلے اس کو ایلیبوریٹ تو کر دیا تھا، لیکن میں نے ابھی اس کے حاشیے پڑھے ہیں، تو اگر کوئی سوال آتا ہے تو وہ آگے اس کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں ابھی، کیونکہ ابھی یہ تو بک جو تھی یہ ختم ہو گئی ہے، کتاب الحجب، تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نیکسٹ کتاب ہماری کون سی ہوگی، کیا ہم پڑھیں گے، اسی کوئی رسالہ پڑھیں گے یا کوئی اور کتاب پڑھیں گے۔ یہ ابرار صاحب سے میں مشاورت کر کے ہی بتاؤں گا کہ ہم لوگوں نے نیکسٹ کون سی کتاب شروع کرنی ہے۔ تو اگر یہی ہے حجاب مخالفت، اسی حجاب مخالفت کے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو وہ دوست کوئی کرنا چاہیں تو کریں۔ سہیب خان صاحب ابھی وہ ابرار صاحب کے ساتھ ڈیسائیڈ میں کروں گا، ابھی پھر میں کوئی فائنل نہیں کیا کہ کون سی شروع کریں گے۔ ایسی یہی ایک کتاب ہے نا، اس کے اندر ایک کتاب الحو بھی ہے، ابھی تو ہم نے کتاب الحجب پڑھی ہے نا، اسی کے ساتھ ایک اور رسالہ ہے، اسی رسالے یہ جو ہے اس کے ساتھ دیکھیں نا، یہ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور رسالہ بھی ہے کتاب الحو کے نام سے۔ تو ابھی پھر اس کے بعد امید ہے کہ ہم کتاب الحو ہی پڑھیں گے، کیونکہ وہ ذرا انٹرسٹنگ بھی ہے اور تھوڑا سا میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھتے ہیں نا ابرار صاحب کیا کہتے ہیں کہ وہی شروع کریں یا کوئی اور، پھر جو وہ کہیں گے جس طرح سے پھر ہم مشاورت کر کے نا پھر انشاءاللہ وہ شروع کریں گے۔ اچھا آخری پیراگراف، اچھا جی میں پڑھ دیتا ہوں۔ سہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آخری پیراگراف، یہ دونوں حالتیں محبت میں ایک دوسرے کے الٹ ہیں اور عاشق انہی کے درمیان ختم ہو جاتا ہے۔ بے شک عاشق اپنے محبوب کا وصل اور اتحاد چاہتا ہے اور ساتھ ساتھ محبوب کی چاہت کو بھی مد نظر رکھتا ہے، لیکن اگر یہ اس کی جدائی والی بات مان لے تو پھر وصل کہاں رہے گا، لیکن اگر اپنی وصال والی خواہش کو مانے تو محبوب کی بات کو رد کرنا پڑے گا، لہٰذا عاشق ہمیشہ مغلوب اور بغیر حجت کے ہوتا ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں ہی بیچارہ جو ہے وہ مشکل کا شکار رہتا ہے۔ اگر تو وہ اپنے محبوب کی بات مانے، محبوب اس کا یہ کہے کہ جی تو واپس چلا جا، تو اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ پھر وہ تو اس کے لیے ایک کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گا تو وہ پھر نافرمانی والی صورت میں چلا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں ہی بیچارہ ایک مشکل میں ہی گرفتار رہتا ہے، دونوں صورتوں میں۔ جیسے یہ میں نے ابھی پڑھ بھی دیا ہے کہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کے الٹ ہیں، عاشق انہی کے درمیان بیچارہ رہتا ہے۔ عاشق جو ہوتا ہے وہ وصل چاہتا ہے اور محبوب جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جدائی بھی ہے۔ محبوب جدائی اگر کہے، جدائی کے بارے میں کہے کہ جدا ہونے کی بات کرے تو یہ وصل چاہ رہا ہے، لیکن محبوب کی بات ماننا پڑتی ہے اس کو۔ تو یہ آخری پیراگراف میں تو یہی ہے سارا۔ میں اس کا وصال چاہتا ہوں لیکن وہ مجھ سے جدائی مانگتا ہے، لہٰذا میں اپنی خواہش کو اس کی خواہش پر قربان کرتا ہوں۔ تو اپنی جو ظاہر سی بات ہے اس کی اپنی جو خواہش ہوتی ہے اس کی کہ میں محبوب کے ساتھ وصل ہو جائے، تو محبوب یہ چاہتا ہے، جدائی چاہتا ہے، تو پھر محبوب کی بات مانتا ہے، اس کو حکم مانتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر کوئی سوال ہے کسی دوست کا اس بارے میں، اس لاسٹ جو ہم لوگوں نے یہ حجاب پڑھا ہے، حجاب مخالفت، تو سوال کر لیں۔ ابھی میں یہیں پہ بیٹھا ہوں 5-7 منٹ، تو اس کے بعد پھر اس کو ختم کرتے ہیں۔ آج والے میرا خیال ہے جتنے بھی حجابات تھے وہ اتنے کوئی مشکل نہیں تھے، آسان تھے، ایزی سمجھ آنے والے تھے۔ تو جی یہ آج ہم لوگوں نے یہ پورا پڑھا ہے، تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صرف اور صرف پڑھ لینا اور سمجھ کر اس پہ عمل نہ کرنا، یہ پھر بندہ اس حق سے دوری والی بات ہوتی ہے۔ اس چیز کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، صرف اور صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ کوئی اور سوال تو ہے نہیں۔ تو پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ سے اتوار والے دن انشاءاللہ ملاقات کریں گے، اور ایک نئی جو ہم رسالہ یا نئی کتاب جو پڑھیں گے، پھر اسی دن انشاءاللہ اس دن بھی آپ کو بتا دیں گے کہ کون سی کتاب ہم لوگ شروع کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔